अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आदाब अर्ज़ है। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी हाँ जनाब, आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी। और ये कंप्लीट कहानी है, यानी इसकी एपिसोड नहीं होगी। मेरी कोशिश है कि मैं जो है कुछ शॉर्ट नावल्स जो है आपके साथ शेयर करूँ, जिनकी ज़्यादा एपिसोड ना हो या फिर कोई एपिसोड हो ही नहीं, वो एक ही वीडियो में जो है वो मुकम्मल कहानी हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 एपिसोड हो जाएं। तो कुछ ऐसे शॉर्ट नावल्स जो है मैं सर्च कर रही हूँ, और फ़िलहाल एक मुझे मिला है। इसके अलावा भी कोशिश करूँगी कि अभी थोड़े से जो है शॉर्ट नावल्स शेयर करूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह जल्द ही तवील नावल भी शुरू करेंगे। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है बिन मांगे मोती मिले। मुसन्निफ़ा हैं अफ़शा आफरीदी, और ये मुकम्मल कहानी है, इसकी कोई और एपिसोड नहीं होगी। एहतियाज और ख्वाहिश में फ़र्क होता है, इसलिए बाज़ मरतबा एहतियाज पूरी भी हो जाए तब भी ख्वाहिश प्यासी रह जाती है, हत्ता कि गुज़रते वक्त के साथ साथ एक नागज़ीर ज़रूरत बनकर रह जाती है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया फ़रज़ान? वलीद अपने मखसूस फ़लसफ़ियाना लहजे में मुझसे पूछ रहा था। बकौल उम्र आज फिर उस पर खलील जिब्रान की रूह का साया हुआ था। मुझे जवाब देना था और मैं अभी उसके फ़लसफ़े को ही समझने की कोशिश में लगा हुआ था। अजीब अजीब इस्तफ़सार होते थे उसके भी, जो कभी समझ में आ जाते और कभी हरफ़े नामातबर की तरह सर से गुज़र जाते। क्या मतलब? इस नामाकुल सवाल से तुम्हारी क्या मुराद है? उमर से मेरा खामोश रहना बर्दाश्त ना हुआ तो हमेशा की तरह वलीद की तरफ शरारत से देखते हुए शोखी से दरियाफ़्त किया। होना तो ये चाहिए था कि वलीद झंझला जाता, मगर वो जाने किस ठंडी मिट्टी से बना था। ज़रा जो माथे पर कोई शिकन पड़ी हो। बहुत इत्मीनान से उसकी तरफ रुख फेरते हुए बोला, बहुत वाज़ेह बात है उमर, इसकी मज़ीद तशरीह क्या करूं? यूँ समझो तुम्हें प्यास लगी है और तिश्नगी बुझाने के लिए तुम्हें पानी दिया जाता है, सादा मीठा पानी, जबकि तुम्हें ख्वाहिश किसी और मशरूब की है। फिर क्या करोगे तुम? तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? वज़ाहत एक बार फिर सवाल में ढल गई थी। उमर हस्बे आदत कहकहा लगाकर हंस पड़ा। उसकी भूरी आंखों में शरारत ही शरारत थी। करना क्या है, पहले पानी से प्यास बुझाएंगे, फिर निकल पड़ेंगे मशरूब की तलाश में। एक आंख मीचते हुए वो कस्तन आमियाना तासुर देते हुए बोला था, मगर वलीद की फ़लसफ़ियाना आंखों में नागवारी की कोई तहरीर रकम ना हुई। वो उसी तसलसल, उसी तमकनत से बोला, क्यों? आखिर क्यों तलाश करोगे तुम दूसरा मशरूब, जबकि तुम्हारी प्यास, तुम्हारी तिश्नगी सादा पानी से दूर हो चुकी है। तुम्हें प्यास नहीं तो क्यों चाहिए तुम्हें तुम्हारा मनपसंद मशरूब? क्यों नहीं तुम कनात कर लेते उस पर जो तुम्हें मिल चुका है? वलीद के ठंडे ठहरे हुए लहजे में किए गए सवालात खासे वज़नदार थे। मैंने उम्र के लाजवाब हो जाने पर बेसाख्ता उसे देखा था, जबकि वो मबहम मुस्कुराहट लबों तले दबाए हुए सर खुजा रहा था। हम दोनों खामोश रहे तो वलीद ने ही सिलसिला कलाम जोड़ा, बस यही फ़र्क है एहतियाज और ख्वाहिश में। एहतियाज पूरी हो जाए तो भी ख्वाहिश से दामन छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, और यही तमन्ना, बस यही ख्वाहिश हसरत नातमाम बनकर ज़िंदगी का सुकून और दिल की खुशी छीन लेती है। अपने सदा के लापरवाह अंदाज और हकीमाना लहजे में उसने सारी बहस का निचोड़ लाकर हमारे सामने धर दिया था। क्यों फ़रज़ान, तुम मुत्तफ़िक हो मुझसे? तभी उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा तो मैं मबहम सा मुस्कुराया। मालूम नहीं, शायद इसलिए कि मैंने आज तक एहतियाज और ख्वाहिश के फ़र्क को समझने की कोशिश ही नहीं की, और शायद इसलिए भी कि मेरी हर ज़रूरत और हर तमन्ना हमेशा पूरी होती रही है। अलबत्ता तुम्हारे फ़लसफ़े से मुझे इनकार नहीं, ताहम मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम 100% दुरुस्त हो, क्योंकि ज़िंदगी हर एक के लिए मुख्तलिफ सांचे में ढलती है। मैंने मतवाज़न लहजे में कहते हुए गुफ्तगू को समेटने की कोशिश की। लो जी, हो गई छुट्टी, यक न शुद्ध दो शुद्ध। अरे भाई, आखिर मुझ पर क्यों जुल्म ढाते हो तुम दोनों? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तुम दोनों के साथ बैठकर तो ज़िंदगी अलजबरा का पेचीदा सवाल लगने लगती है। इतना गुंजलक तो फीसागोरस का थ्योरम भी नहीं लगता था मुझे। उमर ने बड़ी देर बाद दुहाई दी थी। मैं सर झुकाकर मुस्कुरा दिया, जबकि वलीद वैसा ही संजीदा था। ज़िंदगी मुश्किल और दुश्वार नहीं लगती है उमर, जो उसे समझने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम जैसे इंसान महज ज़िंदगी गुजारते हो, इसे समझते नहीं, इसे परखते नहीं। फ़ायदा भी क्या ख्वामखा की दिमाग सोजी और दीदा रेजी का? जो है सो है, ना तुम बदल सके, ना तुम्हारे जैसे स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले तब्दील कर सके ज़िंदगी के इस मिजाज को। सो बेहतर यही है कि ज़िंदगी को जिया जाए, ना कि कड़वा घूंट समझकर पिया जाए। वो क्या खूब कहा है किसी ने कि बेहतर यही है ज़ीस्त को हंसकर गुजार दो, महसूस करोगे तो मुसलसल अज़ाब है। लिहाजा मेरे यार मन, मुझ पर रहम करो।
مجھے بھوک لگ رہی ہے، چل کر کچھ پیٹ پوجا کا انتظام کرو۔ کیا تمہارے جیسے فلسفی محض لفظ چباتے اور افکار نگلتے تھے؟ عمر سنجیدگی سے بولتے بولتے پھر پٹڑی بدل گیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس پر ترس کھا کر اٹھ گئے، اور پھر سموسے اور کولڈ ڈرنک سے شغل کرتے ہوئے عمر نے مسلسل ولید کا ریکارڈ لگایا اور ساتھ ہی مجھے بھی خوب کوسا، کیونکہ میرے ہی کہنے پر آج ہم یونیورسٹی آئے تھے۔ سیمسٹر کا رزلٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا اور گھر میں پڑا پڑا حد سے سوا بوریت برداشت کر چکا تھا، لہٰذا ان دونوں کو میں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا، جس کے نتیجے میں عمر نے میری خالی جیب کروا دی، کیونکہ بقول اس کے اس قدر خشک فلسفہ سن کر اسے ہضم کرنے میں اس کی جتنی طاقت ضائع ہو چکی تھی اسے اسی طرح بحال کیا جا سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا ولید کچھ اپسیٹ ہے، مگر عمر کی موجودگی میں کچھ بھی پوچھنا بیکار تھا۔ وہ ایک بار پھر ولید کے گلے پڑ جاتا اور ساری گفتگو کا تانا بانا بکھیر کر رکھ دیتا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ شام کو ولید سے مل کر ہی پوچھوں گا۔ یہ خیال اس قدر حاوی رہا کہ میرا دل یکدم اچاٹ ہو گیا۔ عمر نے محسوس کیا تو بل پے ہوتے ہی فوراً واپسی کا ارادہ باندھ لیا۔ انکار کسے تھا، میں بھی راضی ہو گیا، جبکہ ولید کچھ دیر ہماری کمپنی سے محظوظ ہونا چاہتا تھا، اسی لیے وہ خاموش رہا، مگر ہم نے قصداً پرواہ نہ کی اور اپنی اپنی بائک پر ریسنگ لگاتے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف مڑ گئے۔ ولید حسب سابق پیچھے رہ گیا تھا، جبکہ عمر مجھ سے آگے نکل جانے کی خوشی میں تمتماتا چہرہ لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ میرے محسوسات ولید کے معاملے میں 100% درست تھے، وہ واقعی سخت اپسیٹ تھا۔ گو کہ عمر، ولید اور مجھ میں بہت گہری اور پرانی دوستی تھی، مگر ذاتیات پر اترنے کی کسی میں خو نہیں تھی۔ کسی نے خود بتا دیا تو ٹھیک، ورنہ خاموشی ہی شعار۔ میں بھی کچھ دیر خاموش ہی رہا، کیا کہتا سوائے تسلی دینے اور ہمت بڑھانے کے۔ لیکن ایسا کیوں فرزان؟ آخر انسان کی روح اور وجود کو دو حصوں میں کیوں بانٹ دیا جاتا ہے؟ کیوں یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ چوٹ اگر وجود کو لگے گی تو اس کا روح پر اثر نہیں ہوگا؟ ولید بہت کم اس درجے پریشانی کا شکار ہوتا کہ اپنے احساسات یکدم ہی بیان کرنے پر تل جائے۔ اس وقت اسے ایک ایسے ہمدرد سامع کی ضرورت تھی جو اسے سن سکے، خواہ اس کی مشکل کا کوئی حل نہ دے مگر اسے سنے، جس کے سامنے وہ اپنا دل کھول کر رکھ سکے۔ شاید اسی لیے میرے ایک فون پر وہ یونیورسٹی دوڑا چلا آیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا، اس کے چہرے سے مترشح تھا کہ اسے یقین ہے میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، مگر ایک سامع کے ہونے کا، ایک کندھے پر سر رکھ کر رونے کا آسرا ہی بڑا تھا۔ میرے گھر والے مجھے ایک ایسے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں فرزان، جس پر قدم بڑھانے سے میری احتیاج تو پوری ہو جائے گی مگر خواہش ادھوری رہ جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ سخت ٹینشن میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ ہنوز تھا، مگر لفظوں میں جیسے شعلوں کی لپک تھی۔ مجھے اس کی صبح والی گفتگو یاد آئی تو طویل سانس لی۔ تو پھر جو تم چاہتے ہو اس کے لیے اپنے گھر والوں کو کنونس کرو۔ میں نے گہری سانس بھر کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ یکدم ہنس پڑا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شیشے کی گرد اور ذہنوں کی گرد صاف کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج جان بھی لیا۔ تمہیں یقین آئے گا فرزان کہ میں بھی زندگی کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور کیا جانے لگا ہوں۔ ہاں، مجبور۔ میری آنکھوں میں یقیناً حیرت در آئی تھی، جس پر وہ استہزائیہ سا مسکرا کر بولا، پتہ نہیں کیوں معاشی بوجھ معاشرتی زندگی کا ڈھانچہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آخر انسان کی روحانی موت پر دو آنسو بہانے والے کیوں زندہ نہ رہے فرزان؟ ولید ایک بار پھر گم ہونے لگا تھا، مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ بات اب سمجھ میں آئی تھی، وہی معاشی اور اقتصادی الجھنیں۔ ولید کا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے تھا، اس کی آمدنی کا خواب دیکھتے دیکھتے ہی اس کے بوڑھے والد کی آنکھوں میں اندھیرے اترے تھے، جبکہ وہ کتابوں پر، علوم پر اور زندگی کے فلسفے پر جان دینے والا ایک آئیڈیلزم کا مارا بنتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم اور ہر علم پر عبور حاصل کرنا اور زندگی کے اصل فلسفے کو کھوج نکالنے کی اس کی شدید خواہش اس کے بھوک اور بیماری سے سسکتے خاندان کو سوائے دکھ کے کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ سب کا اصرار تھا کہ وہ تعلیم کو خیر بات کہہ کر اپنے ابا کا جنرل اسٹور سنبھال لے، پرچون کی دکان کی آمدنی کو 2+2 4 کرنے کے بجائے 5 کرنے کی تگ و دو سے زندگی کا حاصل ضرب تقسیم کرے۔ مگر وہ کچھ اور تھا، کچھ اور بننا چاہتا تھا۔ کیا پھر وہی جاب کا مسئلہ؟ میں نے قصداً سوال ادھورا چھوڑا تو اس نے سر جھٹک دیا۔ در حقیقت مجھ سے میرے ہونے کا، میرے وجود کی بقا کا خراج لیا جا رہا ہے، اور اس کوشش میں سب یہ بھی بھول گئے ہیں کہ وجود کے اندر ایک ذات بھی ہوتی ہے اور اس کی خواہش، اس کی احتیاج، اس کی ضرورت ہے۔ ولید کے لہجے میں تھکن تھی۔ مگر تمہاری فیملی کو تمہاری مالی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ محض لفظوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا ولید۔ زندگی عمل کا نام ہے اور عمل ہی سے انسان اپنی ضرورت اور تمناؤں کو پورا کرتا ہے۔ سچ مانو تو یہی زندگی ہے، جو مل جائے اس پر قناعت کر لو۔ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کا سادہ پانی مل رہا ہے،
اپنی تشنگی بجھاؤ اور کبھی موقع مل سکے تو اپنی خواہش کا مشروب بھی تلاش کر لینا۔ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے میں نے اسے بہت محبت اور خلوص سے مشورہ دیا تھا۔ جانے میرے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ ولید کتنی ہی دیر مجھے دیکھتا رہا، اور جب بولا تو اس کا دل ہی نہیں، اس کا لہجہ بھی شکستہ تھا۔ کہنے اور کرنے میں بہت فاصلہ ہے فرزان، ہزاروں نوری سال کے فاصلے سے بھی زیادہ مسافت۔ جو تم کہہ گئے ہو وہ سب کر گزرنے میں کتنا خون چلے گا، جسم کی ایک ایک رگ سے کتنا لہو بہے گا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ شاید اس لیے کہ تم نے احتیاج اور خواہش کے فرق کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور شاید اس لیے بھی کہ تمہاری ہر ضرورت اور ہر تمنا پوری ہوئی ہے۔ ولید ایک بار پھر اپنے پروقار اور پرتمکنت انداز و اطوار پر لوٹ آیا تھا۔ اس کے لہجے میں ذرا دیر پہلے والی شکستگی نے جو رنگ بھرا تھا وہ اس کے لفظوں کو اور بھی وزندار بنا رہا تھا۔ میں سوائے کف افسوس ملنے کے کیا کر سکتا تھا، اور یوں ہماری دوستی کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ جانے ولید میری صاف کوئی سے خفا ہو گیا تھا یا اسے واقعی مہلت نہ مل سکی کہ وہ ہمیں بنا بتائے بغیر اطلاع دیے ملے بغیر ملک چھوڑ گیا۔ اپنے والد کا جنرل اسٹور بیچ کر اس نے امریکہ کا ٹکٹ حاصل کیا اور وہاں جا کر ڈالرز کمانے کی احتیاج کے پیچھے اپنی علم کمانے کی خواہش من و مٹی تلے دفن کر گیا تھا۔ ابتدائی دنوں میں مجھے خاصی دقت ہوئی کیونکہ میں طبعاً سنجیدہ ہونے کی بنا پر ولید سے زیادہ قریب تھا، اور اس کے اس طرح چلے جانے کو، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ اس کے یوں زندگی سے چلے جانے کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ عمر بظاہر ویسا ہی تھا۔ اگر اسے ملال تھا بھی تو اس نے اسے اپنی ہنسی میں چھپا لیا تھا۔ فائنل ایئر کی کلاسز شروع ہوئیں تو جلد ہی ہمارا وہ مثلث جو ولید کے جانے سے ٹوٹ گیا تھا، شاز ناصری کی بدولت ایک بار پھر مکمل ہو گیا۔ اس سے ہمارا ملنا بھی ایک اتفاق تھا۔ اس روز میں اور عمر بہت تیزی سے پارکنگ لاٹ کی طرف اپنی اپنی بائک دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے کہ اچانک وہ ہمارے سامنے آ گئی، اور یکدم ہمیں اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حواس کھو بیٹھی، اور جب تک سنبھلی تب تک ہم بریک لگا چکے تھے۔ البتہ اس کی بے ساختہ چیخ بہت سے لوگوں کو متوجہ کر گئی۔ جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ گرا چکی تھی۔ سوری میڈم، ہمیں واقعی بے حد افسوس ہے، عمر نے بوکھلائے ہوئے قریب جا کر اس سے معذرت کی۔ اسٹاپ اٹ، یہ کوئی ریسنگ ٹریک سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے ڈرائیو کرنے کا، وہ بھی کیمپس کی حدود میں؟ خلاف توقع وہ بری طرح ناراض ہو گئی تھی۔ میں اور عمر ہکا بکا سے رہ گئے۔ اتنی عزت افزائی ہوگی اس کا ہمیں قطعاً اندازہ نہ تھا۔ ہم دونوں اب تک بائک پر تھے۔ میں آپ کی شکایت کروں گی۔ اٹس اے بلنڈر، ناٹ اے مسٹیک۔ زمین پر گرے شولڈر بیگ اور کتابیں اٹھاتے ہوئے وہ سخت برگشتہ تھی اور ہم دونوں دمبا خود، جبکہ وہ غصے میں سر جھٹکتی مستقل بولے جا رہی تھی۔ بیگ کھول کر دیکھا تو اور بھی غصے میں آ گئی۔ یعنی حد ہو گئی، اب تعلیمی اداروں میں بھی اس قسم کی ریش ڈرائیونگ کی جانے لگی ہے۔ میرا کتنا نقصان ہو گیا کچھ اندازہ بھی ہے؟ اچھا جی اب بس کریں، کیا تختہ دار تک پہنچا کر ہی چین ملے گا آپ کو؟ عمر اتنی دیر میں اچھا خاصا بد اخلاق ہو چکا تھا۔ بالکل، میرا بس چلے تو پھانسی لگوا دوں آپ کو۔ آج ہی پاپا نے مجھے گفٹ کیا تھا اور آپ کی مہربانی سے کرسٹل کا یہ پیس ٹوٹ گیا۔ شدید غضب اور تعصب سے کہتے ہوئے اس نے کرسٹل کی ٹوٹی ہوئی چند کرچیاں بیگ سے برآمد کیں۔ جانے ٹوٹنے سے پہلے یہ کرچیاں کس شکل میں ڈالی گئی تھیں۔ ہم دونوں بری طرح شرمندہ ہو گئے۔ نقصان تو واقعی ہوا تھا اس کا۔ اتنے میں چند اور اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس نفیس کرسٹل کی اچھی خاصی نمائش لگ گئی۔ اوہ وی آر ویری سوری مس، ان فیکٹ ہمیں بالکل اندازہ نہ تھا کہ آپ یوں سامنے آ جائیں گی۔ مجھے یکدم احساس ہوا کہ ہمیں معذرت ایک بار پھر کرنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں سامنے آ گئی تھی آپ کی اس ٹریل کے؟ یعنی مجھے شوق ہوا تھا خودکشی کا؟ ایسے ہی بیزار نظر آتی ہوں میں آپ کو زندگی سے؟ وہ تو دو بدو لڑنے مرنے پر آمادہ تھی۔ عمر اور میں کچھ اور نرم پڑ گئے۔ اب اسے کس طرح سمجھائیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم معاملہ رفع دفع کرنے کے چکر میں تھے اور وہ تھی کہ بگڑے جا رہی تھی۔ اس وقت ایک اہم کلاس اٹینڈ کرنے کی خاطر ہی تو ہم فلائنگ ہارس بنے ہوئے تھے۔ دیکھیے ہم نے آپ سے معذرت کر لی ہے نا، آپ بھی اتنا غصہ نہ کریں۔ ہم سب یہاں پڑھنے آتے ہیں، ایک دوسرے کے فیلوز ہیں، لہٰذا غلطیاں معاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چاہیں تو یہاں جمع اس جمع غفیر سے پوچھ لیں۔ عمر اپنے مزاج کے خلاف اس وقت سخت کڑوا ہو رہا تھا، بمشکل خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ شاز نے عمر کے اس جملے پر بے ساختہ میری طرف دیکھا تو میں دوستانہ انداز میں مسکرا دیا، جس پر موصوفہ کے بگڑے تیور کچھ درست ہو گئے۔ رہ گئی آپ کے نقصان کی بات تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ عمر اس کے اس طرح مان جانے پر خوش ہو گیا تھا، جب ہی مسکراتے ہوئے بولا، ہر نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا، یہ میرا گفٹ تھا۔ اب آپ اس کرسٹل بیئر کی جگہ سونے کا بنا ہاتھی بھی لا دیں گے تو وہ میرے پاپا کے گفٹ کی ان کی محبت کے متبادل نہیں ہو سکے گا۔ وہ یکدم متاسف نظر آنے لگی تھی۔ تو پھر آپ ہی بتائیے کیا کریں؟ فرانس پر اٹیک کر دیں؟ وہاں سے کچھ اور نہیں، کرسٹلز تو ضرور مل جائیں گے۔
मैं बिला इरादा ही कह उठा था, जिस पर वो बेसाख्ता हंस पड़ी थी। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसकी ज़रूरत नहीं। चलिए, ये भी अच्छा है। फ़िलहाल हमें जल्दी है, हमारी क्लास मिस हो जाएगी। मैंने घड़ी देखते हुए शुक्र का सांस लेते हुए कहा तो वो शाने उचकाकर रह गई। ये हमारी पहली मुलाकात थी जिसमें शाज़ का पहला तासुर कुछ खास नहीं था। खासकर मेरा इस तरह की लड़की से पहली बार पाला पड़ा था। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मेरा ताल्लुक एक रिवायत परस्त ख़ानदान से था जहाँ गैर ज़रूरी पाबंदियों की बहुतात थी। उस पर मस्तजाद आगा जान और अम्मा जान की असूल पसंदी। मैंने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में कभी भी को एजुकेशन में नहीं पढ़ा। ख़ानदान की दब्बू किस्म की लड़कियों से कभी बातचीत करने का दिल चाहा, ना ही इसकी आज़ादी थी। कुछ में फितरतन लिए दिए रहने वाला शख्स था और कुछ आगा जान की सख्त गिरी के बायस मैं सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहने का आदी हो चुका था। यही वजह थी कि सनफ़े नाजुक की इस किस्म से मेरा शाज़ो नादिर ही ताल्लुक़ रहा था। यूनिवर्सिटी में भी वलीद की मेहरबानी से हमारा ग्रुप हमेशा सनफ़े नाजुक से एलर्जिक रहा। वो जिस कदर मस्त मलंग था, इसी कदर ख़वातीन से एलर्जिक भी। खुदा जाने क्यों। उसकी यह सिफ्त उम्र को बहुत झुलसाती, मगर क्या किया जा सकता था। लिहाजा जो ही वलीद हमसे बिछड़ा, शाज़ नासरी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन गई, जिसमें उम्र का भरपूर हाथ था। क्योंकि उस रोज़ सारी क्लासेस बड़ी बेचैनी से अटेंड करने के बाद उमर ने तमाम वक्त उसे ही खोजने में गुजार दिया था। अब इसे किस्मत की यावरी कहें या महज इत्तफाक कि शाज़ भी हमें ही तलाश कर रही थी। और जो ही हमारी मुलाकात कॉमन रूम के बाहर हुई, वो तेज़ कदमों और बशाश चेहरे समेत हमारी तरफ चली आई। थैंक्स गॉड, आप दोनों मिल गए, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। करीब आते ही उसने रवानी और बेतकल्लुफ़ी से कहा, खैरियत, अब क्या तावान लेने का ख्याल आ गया है? उम्र ने फ़ौरन तशवीश का इजहार किया तो वो बेसाख्ता हंसती चली गई। मैं बहुत हुस्न परस्त तो नहीं हूँ, मगर हकीकतन इस वक्त मुझे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी। वो सर से पाँव तक हसीन थी, हत्ता कि उसकी मुस्कुराहट भी बहुत नफीस और जाज़िबे नज़र थी। मुझे एतराफ़ है कि उस लम्हे मैंने सारा जहाँ भूल कर उसको देखा था, जबकि वो कह रही थी, अरे नहीं, इनफैक्ट मेरा आज दूसरा दिन है यूनिवर्सिटी में। मैं फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आपको सुबह से तलाश कर रही थी कि कुछ नॉलेज हासिल कर सकूँ शेड्यूल के बारे में। आप फ़ाइनल की हैं, मगर आप कह रही हैं दूसरा दिन है यूनिवर्सिटी में। मुझे उसके बयान से कुछ तसल्ली नहीं हुई थी, लिहाजा पूछने में तरद्दुद ना किया। ओह, वो फिर मुस्कुराई थी। दरअसल मैंने माइग्रेशन करवाई है। आज सुबह के हादसे के बायस आप मिले तो सोचा दोस्ती कर लेते हैं, क्या हर्ज है। शोल्डर बैग से मिनरल वाटर की बोतल बरामद करते हुए वो कह रही थी, वैसे मुझे शाज़ नासरी कहते हैं। मैं बाय प्रोफेशन एयर होस्टिस हूँ। मेरे फादर पहले एयर फोर्स में थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कमर्शियल फ्लाइंग शुरू कर दी। इन दिनों हम फ़ेज़ 5 में रहते हैं। हम उसके बढ़े हुए दोस्ताना हाथ को थामेंगे या नहीं, ये जाने बगैर वो कमाल इत्मीनान से कहती कॉरिडोर की तरफ आ गई। हम भी साथ थे। सिर्फ दोनों? क्या मतलब, तुम्हारी मदर नहीं आई हैं? ओह, आई एम सॉरी। मैं अभी सिर्फ उसकी बेतकल्लिफ़ी पर ही हैरत के समंदर में गोताचंद था कि उमर ने हाजिर दिमागी से सवाल भी कर डाला, जिस पर वो फीकेपन से मुस्कुरा दी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो भी यहीं कराची में ही रहती हैं। अरसा हुआ उन्होंने पापा से डिवोर्स ले ली। उस वक्त मैं इंटर में थी। पापा इस वाक़े से दिलबर्दाश्ता हुए तो चंद साल के लिए शहर ही बदल दिया, मगर बहरहाल अब तो वो भी रिटायरमेंट के बाद वापस आ गए हैं। अपनी ज़िंदगी का इस कदर हसास पहलू वो पहले ही दिन हम पर आश्कार कर गई थी। और ये सब कहते हुए उसकी नज़रें झुकी हुई नहीं थी, बल्कि वो सामने की सिमत में नज़रें जमाए किसी गैर मरई नुक्ते को तक रही थी। मैं और अली फ़ौरन कुछ भी ना बोल सके, और जब तक हमने अल्फाज जमा किए वो एकदम हमें टोक गई। देखो प्लीज़, अब ताज़ियत मत शुरू कर देना। जो हुआ सो हुआ। हर इंसान को ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। उसे अपनी चॉइस से बरतना उसका हक है। बालों की लटें पीछे करते हुए वो आजिज़ी से कहते कहते संजीदा हो गई। हाँ, मगर माँ की मोहब्बत पर तुम्हारा भी तो हक है। मैं इस पर बड़े ध्यान से बोला था। शाज़ ने यकदम ठिठक कर मेरी तरफ देखा और सुर्ख होते चेहरे समेत मेरी तरफ मुड़ी। मुझे दर्द खाने वाले लोगों से नफ़रत है मिस्टर, और अगर कोई मुझे इन नज़रों से देखे तो मैं उसे हैंग करवा देती हूँ। टिल डेथ नहीं, बल्कि कोर्ट मार्शल। उमर ने उसकी बात उचकते हुए कुछ इस बेसाख्तगी से कहा कि वह झींप सी गई। अरे भाई, जीने की बातें करो। क्या तुम हर वक्त मरने मारने पर तुली रहती हो? अभी दोस्ती का पैगाम मिला और अभी जंग स्टार्ट हो गई। ये है तुम्हारा स्टाइल? उमर ने बड़े मज़े से दोस्ती भी गांठ ली थी, जबकि मैं शाज़ के पल पल बदलते मूड को देखकर खामोश हो रहा था। यही समझ लो, वो शाने उचकाकर एक बार फिर मुस्कुरा दी थी। ये थी हमारे अव्वल रोज़ की 2 मुलाकातें, और फिर उसके बाद शाज़ हमारे ग्रुप का ही नहीं, मेरे दिल का भी अटूट हिस्सा बन गई। गो कि उसमें और मुझ में कोई कदर भी मुश्तरक नहीं थी। वो एक पूरे एतमाद और खुले जहन की बाइख्तियार लड़की थी, जबकि मैं लिया दिया पूरे एतमाद होते हुए भी फैसला करने से गुरेज करने वाला एक ऐसा शख्स था जिसे अपने रिवायत परस्त ख़ानदान से इख्तलाफ होने के बावजूद भी शाज़ का यूँ शुतर बेमहार की तरह घूमना फिरना पसंद नहीं था। इन तमाम बातों के होते हुए भी मैं उसे पसंद करता था।
بلکہ دھیرے دھیرے اس کی ذات کا سحر مجھے اپنے طلسمی حصار میں قید کرتا گیا تھا۔ اس کی بہت سی عادتوں میں ایک عادت بہت بری تھی کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بے تکلف ہو جاتی تھی، خصوصاً مرد حضرات سے، اور اس کی منطق وہ یہ پیش کرتی کہ اسے بچپن سے ہی بابا نے دوستوں کی طرح رکھا ہے، اس لیے اس کی دوستی محض حضرات سے ہو سکتی ہے، جب ہی ہم سے بھی تھی۔ اکثر وہ فلائٹ پر ہی رہتی۔ اس کے ایک فرسٹ کزن ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، لہٰذا حاضری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی اٹینڈنس لگا دی جاتی تھی۔ اس کی اس روٹین پر کبھی کبھی میں بری طرح جھلس جاتا تو اسے کھری کھری سنا دیتا، تم یہ فضول جاب چھوڑ نہیں سکتی؟ ایک روز میں پھر چنچلا اٹھا تھا، کیا؟ خدا کو مانو فرزان، تم اس جاب کو فضول کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو ایک دنیا مرتی ہے اس کے لیے، پرکشش سیلری، سیاحت اور آسمانوں کی سیر، کتنا چارم ہے اس میں، تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک جذب سے کہہ رہی تھی۔ سچ میری خواہش ہے کہ میں ہمیشہ ان آسمانوں میں اڑتی رہوں، حتیٰ کہ افق کے اس پار چلی جاؤں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ عمر نے بیچ میں لقمہ دیا تو وہ بھنا گئی، جبکہ وہ گویا تھا، ارے محترمہ، اتنی لمبی پرواز کی تو فیول ختم کرتے ہی کریش لینڈنگ ہوگی آپ کی، اور لوٹ کے بدھو گھر آئے کہ مصداق زمین پر ہی ٹھکانہ ملے گا آپ کو، سمجھی؟ عمر کو میرے جذبات کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ مفاہمت کی راہ چل کر شاذ کو وہ تمام کام کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا جو مجھے ناپسند تھے۔ بکو مت، وہ چڑ گئی۔ بات کو سمجھو شاذ، پروفیشن کوئی ایسا ریپیوٹیڈ بھی نہیں کہ اس کے لیے وقت ضائع کیا جائے۔ رہ گئی سیلری کی بات، تو میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے جاب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر کام ضرورت کے لیے نہیں کیا جاتا فرزان، بعض چیزیں ہماری خواہش کے دائرے میں بھی آتی ہیں، جیسے میرا پروفیشن۔ وہ حد درجہ سنجیدہ ہو چکی تھی۔ اس کی بات پر مجھے یکدم ولید کی بات یاد آ گئی، کتنا ٹھیک کہا تھا اس نے کہ احتیاج اور خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ عمر کے چہرے سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس کے حافظے میں بھی ولید کی کہی بات تازہ ہے۔ کمال ہے شاذ، آج تو تم نے ولید کی یاد تازہ کر دی، اس کے فلسفے کو عملاً ہمارے سامنے دہرا دیا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا تو شاذ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ ارے بڑا فلسفی ٹائپ بندہ تھا، اب تو وہ موصوف ڈالرز میں کھیل رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ یہاں ڈگری کے کاغذ جمع کرنے میں ہی زندگی گنوائے جا رہے ہیں۔ عمر نے قصداً ایک آہ بھری تھی۔ میں تو یوں بھی جلا ہوا تھا، اسے ہی لتاڑ دیا۔ تو کیا ضرورت ہے یہاں فالتو کاغذ جمع کرنے، جاؤ تم بھی چلے جاؤ امریکہ۔ ارے کس کافر کا دل چاہتا ہے یہاں رہنے کو، مگر وہ جو میرے معزز چچا جان ہیں ان کی شرط ہے کہ یہیں کچھ بن کر دکھاؤ، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ان کی دختر نیک اختر آنسہ شہ زینہ مجھے کس قدر عزیز ہیں، بس اس عشق نے ہم کو قید کر رکھا ہے۔ تم نہ شکرے ہو عمر، بن مانگے مل رہا ہے نا، اس لیے۔ شاذ عمر کے مسخرے پن پر ہنستے ہوئے اسے سنانے لگی اور قصداً میرا غصہ اور میری فرمائش نظر انداز کر گئی۔ ہاں، بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ پتھر۔ عمر نے ولید کا جملہ اس کے ہی انداز میں دہرا دیا تو مجھے بھی اپنی مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گئی۔ بس یار اسی طرح ہنسا بولا کرو، سچ تم لوگوں کے جھگڑوں سے تو میں بہت پریشان ہو چلا ہوں۔ تم سے اچھا تو ولید تھا، کبھی جو ناراض ہوا ہو۔ مجھے یقین تو نہیں مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں، یہی نہیں کہ تجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ باوجود میرے لاکھ چاہنے اور منع کرنے کے شاذ کی سرگرمیاں وہی تھیں، البتہ اب وہ قدرے کم چھٹیاں کرتی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ سیمسٹر سر پر تھے کہ اچانک ڈپارٹمنٹ میں نیما وقار کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں۔ جامعہ کے سب سے ہونہار طالب علم اظفر کو، جسے نیما نے اپنی طرح داری، اپنی اداؤں اور اپنے حسن سے دیوانہ بنا ڈالا تھا، اچانک چھوڑ کر وہ کسی نئے اسٹوڈنٹ کے ساتھ دیکھی جانے لگی تھی۔ خبر واقعی دلچسپی اور توجہ کی طالب تھی، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے رومیو جولیٹ کا یہ تمثیلی مظاہرہ سب نے ہی دیکھا تھا اور بہت توجہ سے دیکھا تھا۔ فطری طور پر سبھی اس خبر سے متاثر ہوئے تھے، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اظفر کی تباہ شدہ حالت اور نیما کی بے حسی پر اسے برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ بعض تو برملا لڑنے بھی پہنچ گئیں، جس پر نیما وقار نے تمام اخلاقی ضابطے پس پشت رکھتے ہوئے سب کو کھری کھری سنا ڈالیں۔ یہ اظفر اور میرا معاملہ ہے، میں دوسروں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی۔ یوں بھی جب اظفر مجھ سے جواب طلبی نہیں کر رہا تو تم سب کون ہوتے ہو؟ اس نے صاف کھرے اور دبنگ انداز میں کہہ کر سب کو گویا سانپ سنگھا دیا۔ شاذ کو جس لمحے ساری رودات کا پتہ چلا، کوک کا سپ لیتے ہوئے فوراً گردن ہلانے لگی۔ بالکل ٹھیک کہا نیما نے، بھئی لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی کے پرسنل معاملے میں دخل در معقولات کرنے کی۔ مگر نیما کا رویہ بہت انسلٹنگ تھا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ پہلے تو اظفر بیچارے کو خواہ ضد میں آ کر اپنی زلف گرہ گیر میں الجھایا، اور جب وہ کہیں کا نہیں رہا تو اسے چھوڑ کر چل دی۔ عمر کی ساری ہمدردیاں اپنے ہم جنس کے ساتھ تھیں، میری خاموشی بھی حامی تھی اس کی۔ خیر یہ تم مت کہو، اظفر کوئی اسکول گوئنگ کڈ تھا کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی۔ بالفرض ہم یہ مان بھی لیں کہ نیما نے غلط کیا،
तो क्या तुम उन तमाम लड़कों को क्या कहोगे जिनकी मोहब्बत के झांसे में ट्रैप होकर लड़कियां अपना सब कुछ हत्ता की ज़िंदगी तक गंवा देती हैं? तो माय डियर फ्रेंड, अब ये एक तरह का ट्रेंड बन गया है। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, कोई अपनी तफरीह के लिए, कोई इंतकाम के तौर पर, तो कोई अच्छा वक्त गुजारने की खातिर। तुम किस किस को रोकोगे? किस किस के लिए अपना खून जलाओगे? भूल जाओ सब कुछ। वो कोल्ड ड्रिंक मेज़ पर रखते हुए अपने मखसूस अंदाज में दबे दबे जोश के साथ कह रही थी। मैं और उम्र कदरे मुतासिर हो गए। कहना कुछ गलत भी ना था उसका। ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है अपनी जगह, मगर गलत रविश को महज इसलिए अपना लिया जाए कि अक्सरियत उसे फॉलो करती है, ये महज हमाकत है। मैंने अपनी खामोशी को काफ़ी देर बाद तोड़ा था, जिस पर वो खुलकर मुस्कुराई। अब यही हमाकत यहाँ का चलन है फरजान। मैं तो उन लड़कियों को कतई तौर पर गलत नहीं समझती जो इस सोसाइटी की नाम निहाद इखलाकी इक़दार को रिजेक्ट करती हैं, जिनकी पासदारी सिर्फ सनफ़े नाजुक के लिए ही मखसूस कर दी गई है। आखिर औरत ही को क्यों समझौते और कुर्बानी के लिए मजबूर किया जाए? कोल्ड ड्रिंक के सिप लेते हुए अपने शोल्डर कट बालों को पीछे की जानिब झटक कर सिलसिला कलाम तोड़ती जोड़ती वो बहुत एतमाद और शान इस्तगना से कह रही थी। बल्कि सच तो ये है कि औरत हो या मर्द, दोनों को ज़िंदगी गुजारने के लिए इतनी आज़ादी तो ज़रूर ही मिलनी चाहिए कि जिसके साथ वो चाहे ज़िंदगी गुजारे और जिससे चाहे मुंह मोड़ ले, जैसे कि मेरी मम्मा ने किया। मुझे कभी उनसे शिकायत नहीं हुई, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि अगर वो पापा की फैमिली में एडजस्ट होने की कोशिश करती तो वो खुद तबाह हो जाती, और मिलता क्या महज पछतावे। नीमा ने एक बोल्ड कदम उठा लिया। आई रियली अप्रिशिएट हर। हम दोनों के चेहरों पर फैलते नागवारी के तासुरात को भरपूर नज़रों से देखते हुए भी वो मुतमईन सी बोल रही थी। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि उसे इस बात की मतलिक परवाह नहीं कि उसकी गुफ्तगू मुखातिब के लिए किस कदर नाखुशगवार है। ओ कम ऑन, तुम लोग तो माइंड कर गए, मगर ये सच है उमर। वो खामोश हुई तो हम दोनों की तरफ से कोई जवाब ना पाकर हंसी फिर संजीदा हो गई। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा, ऐसे रिश्ते इस्तवार करने का फ़ायदा जिन्हें कल तोड़ना पड़े। उसकी बात के इख्तिताम पर हमारे कुछ कहने से पहले ही सर बेग की क्लास का वक्त हो गया, तो हम तीनों मजीद किसी बहस में पड़े बगैर पेमेंट करके कैंटीन से बाहर आ गए। बज़ाहिर तो उस रोज़ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैं शाज़ के ख्यालात सुनकर कुछ परेशान हो उठा था। गो के अव्वलीन दिनों में ही उसकी शख्सियत का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था मुझे। वो खुद भी अपने आप को सात पर्दों में छुपा कर रखने की आदी नहीं थी, जिसकी बिना पर मैं उसे महज एक पूरे एतमाद और ज़िंदगी को जदीद फ़लसफ़े के तहत गुजारने की हामी लड़की समझता था। यह अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इस हद तक एक आज़ाद ख्याल है। मेरे रिवायत परस्त ख़ानदान में उसके लिए सिवाय हब्स और घुटन के कुछ नहीं था, जबकि मेरे घर वालों को अगर उसके पेशे और ख्यालात की ज़रा भी भिनक पड़ जाती तो वो पहली फुर्सत में ही मुझे आग करने की धमकी दे डालते। मैं उन दिनों सख्त शशोपंच में था कि सेमेस्टर का शेड्यूल अनाउंस हो गया। कुछ उम्र की डांट फिटकार का असर था, कुछ अपनी 1.5 साल की मेहनत का ख्याल। मुझे सब कुछ भुलाकर किताबों की तरफ मतवज्जा होना पड़ा। मेरी तबीयत में ठहराव बहुत ज़्यादा था, शायद इसीलिए मैं जब कोई फ़ैसला कर लेता तो उस पर डट जाना मेरी आदत बन गई थी। यही हाल इस मामले का था, जिसका बराह रास्त ताल्लुक शाज़ नासरी से था, जबकि दूसरी जानिब मेरी फैमिली थी जिससे हिमायत ना मिलने का मुझे 100% यकीन था। इसी कश्मकश में सेमेस्टर्स भी गुजर गए। शाज़ सिर्फ पेपर्स देने के लिए ही आ सकी। उसका फ़्लाइट शेड्यूल आजकल बहुत सख्त था। उसकी गैर मौजूदगी के बायस ही उमर को मेरा मुताला करने की अच्छी खासी फुर्सत मिल गई। क्या मसला है यार तेरा? अरे भाई, ज़ुबान भी खोल दिया कर कभी। वो हफ्ते भर से मेरे पीछे पड़ा था, मगर मैं उसके हाथ नहीं आया, लेकिन आज उसने मुझे घर पर आ घेरा था। कुछ नहीं हुआ है, लो तुम चाय पियो। मैंने चाय का मग उसे पकड़ाते हुए कहा तो उसने संजीदगी से मुझे घूरना शुरू कर दिया। प्लीज़ फरजान, मुझे टालो मत। मुझे लगता है तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अपसेट हो। बस झूठ मत बोलना, सच बताओ। मुझे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वो बिला तवक्कुफ़ बोला तो मैं सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। कोई ख़ास वजह नहीं है यार, मैं जैसे थक कर बोला था। उमर को टालने के लिए जहन का हाजिर नाजिर होना ज़रूरी था, जबकि मैं उस वक्त बिल्कुल डल हो रहा था। वो तो मुझे भी अंदाज़ा है कि वजह कोई आम ही है, और वजह की वजह भी आम सी। वो खासे बकराती अंदाज में बोला था। मुझे ठिठकना तो था ही। मैंने उलझी हुई नज़रों से उसे देखा तो वो मज़ीद संजीदा हो गया। देखो फरजान, एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं, बही ख्वाब भी हूँ। तुम गड्ढे में गिरना चाहोगे तो मैं तुम्हें बचाने की हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा। फिर भी अगर तुम ना रुको तो भी तुम्हें धकेल कर हमेशा के लिए अजियत में मुब्तला होने वाली झंझलाहट नहीं है मुझ में। उसने लंबी चौड़ी तमहीद बांधी थी। मैं मज़ीद उलझ गया। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। समझोगे भी नहीं। नाम तो फरजान है तुम्हारा, मगर अकल बिल्कुल ही नापैद है तुम में। एक ऐसे रास्ते पर चल निकले हो जिसकी कोई मंजिल नहीं। सारी उम्र भी चलते रहे तो डेड एंड पर मुंह चिढ़ाती खाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उम्र, प्लीज़ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने हाथ उठाकर उसे मज़ीद कुछ कहने से पेशतर ही रोक दिया। यही कि शाज़ नासरी से तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, तुम गलत सिमत में देख रहे हो।
میرے لہجے میں جو تنبیہ تھی اس کے جواب میں اس نے صاف لفظوں میں وہ کچھ کہہ دیا تھا جو میں لاشعوری طور پر سوچنے کے باوجود اپنے سامنے دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ عمر، میں جیسے دنگ رہ گیا تھا۔ نہیں فرزان، کوئی لاجک مت دینا یار، وہ لڑکی ہم جیسوں کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ہم تم چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائیں، ہم عورت کے معاملے میں وہی کنزرویٹو اپروچ رکھیں گے جو ہمارے خون میں شامل کر دی گئی ہے۔ اب خواہ یہ صحیح ہے یا غلط، مگر یہ طے ہے کہ جس طرح کی فیملی سے تم اور میں تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسی لڑکیوں سے دوستی کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، نہ انہیں اپنی بیوی بنانے کی۔ وہ میری ایک بات سننے کو تیار نہیں تھا، بولتا چلا گیا۔ یہ وہی عمر تھا جو شاز کی کمپنی میں سب سے زیادہ مسرور اور سب سے زیادہ ہنس مکھ نظر آتا تھا، جسے شاز کی غیر موجودگی کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ مگر اس لمحے اس کے لہجے میں شاز کے لیے تحقیر اور تنفر نہ سہی مگر وہ احترام اور عزت بھی نہیں تھی جس کی کہ ایک لڑکی حقدار ہوتی ہے۔ فطری طور پر مجھے اس کا یہ لہجہ سخت گراں گزرا تھا، مگر میں فوری رد عمل دینے کا کبھی عادی نہ رہا تھا، سو برداشت کر گیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ایسی کسی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو توقف کے بعد میں نے وہ کہہ دیا تھا جو سوچا تک نہ تھا۔ عمر لمحے بھر کے لیے متحیر ہوا، پھر بولا، تو تم کیا سمجھتے ہو شاز ناصری جیسی لڑکی شادی کر کے گھر بسانے اور بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے راضی ہو سکتی ہے؟ نو مائی ڈیئر، ناٹ۔ اگر تم ایسی کوئی امید رکھتے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم احمقوں کی جنت کا دروازہ کھولے جھانک رہے ہو۔ عمر کا طرز گفتگو نہ صرف چونکا دینے والا بلکہ بھڑکا دینے والا بھی تھا، مگر مجھے بھی ضبط کی عادت تھی۔ تم یہ دعوے قبل از وقت کر رہے ہو عمر، اور تم خوامخواہ امیدیں باندھے بیٹھے ہو، وہ بلا تعمل اور برملا بولا تھا۔ مجھے چند لمحے تو جیسے لفظ ہی نہ سوچے۔ مگر تم یہ سب کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے حتی المقدور خود کو رسانیت سے بولنے پر آمادہ کر لیا تھا، ایسے کہ میں شاز ناصری کو تم سے زیادہ پہچان گیا ہوں۔ کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے، مگر تمہیں دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہرا اور عقل سے پیدل بھی ہوتا ہے۔ یار حد ہوتی ہے جذباتیت کی بھی۔ سوچو ذرا، جس لڑکی کی سوچ اتنی لبرل، لائف سٹائل اتنا قابل اعتراض اور پروفیشن اس قدر آزاد ہے، تم اسے لائف پارٹنر بنانے چلے ہو، وہ بھی ایسے خاندان کا فرد ہوتے ہوئے جہاں روایتوں پر جان دی جاتی ہے۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے بمشکل بھویں سکیڑتے ہوئے خود کو اب تک پرسکون رکھا ہوا تھا، مگر کب تک؟ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں شاز کے کریکٹر پر کیچڑ اچھالنے کی NOC ملی ہوئی ہے عمر۔ بغیر کسی ثبوت کے اتنا بڑا اور اس قدر رقیق الزام مت لگاؤ اس پر۔ باوجود ضبط کے میرے لہجے میں بے لچک سختی اور خشونت اتر آئی تھی۔ عمر میری آنکھوں سے حویدہ برودت اور صد مہری پا گیا تھا، لب بھیج کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، پھر انتظار کرو وقت کا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ گہرے تعصب اور کچھ کھو دینے کے احساس نے مجھے گرفت میں لے لیا تھا، مگر میں سر جھٹک گیا۔ یقین تھا کہ وہ ناراض نہیں، محض ایک جھٹکا دے رہا ہے مجھے، اور یہ یقین دوسرے روز ثابت بھی ہو گیا۔ وہ واقعی حسب سابق ہنستا مسکراتا حشاش بشاش یونیورسٹی میں میرا منتظر تھا، حتیٰ کہ اس روز اچانک آ جانے والی شاز سے بھی اس کا رویہ ہنوز دوستانہ تھا۔ البتہ اس روز کے بعد سے اس نے مجھ سے اس معاملے میں ایک لفظ بھی نہ کہا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے خیالات اور دعووں میں خود کو کتنا سچا سمجھتا ہے۔ انہی دنوں میرے ذات کی الجھنوں نے میرے ارد گرد بھی انتشار پھیلانا شروع کر دیا، تو خاص طور پر میرے گھر والے میرے بدلتے رویے پر چونکنے لگے۔ اندازہ تو عمر اور دوسرے ملنے جلنے والوں کو بھی ہوا، مگر کسی نے استفسار نہ کر کے مجھے اور تنہا کر دیا۔ خدا جانے سب نے اس معاملے میں کیا کیا مفروضے قائم کیے تھے۔ سر بیگ کی علالت کی وجہ سے ہماری کئی دن کلاسز ریگولر نہ ہو سکیں، تو ہم تینوں ان کے گھر جا پہنچے۔ خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے کے علاوہ یہ بھی فکر تھی کہ وہ کب دوبارہ جوائن کریں گے۔ واپسی میں شاز ہم دونوں کے سر ہو گئی کہ اس کے گھر چلا جائے، جو قریب میں ہی واقع تھا، لہٰذا جانا ہی پڑا۔ اتفاق سے اس روز گھر پر اس کے والد کے ساتھ ملازمین بھی غائب تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری فرینڈس کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے پیٹ پوجا کے لیے۔ ہم لوگ یونیورسٹی سے سیدھے سر بیگ کی طرف گئے تھے، لہٰذا پیٹ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ شاز کو اندازہ تھا، اس لیے ایک ایک کیبنٹ کھول کھول کر جھانکتے ہوئے وہ کافی نادم نظر آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، چلو باہر چل کر کچھ کھا لیتے ہیں۔ میں نے عمر کی طنزیہ نظروں سے صرف نگاہ کرتے ہوئے حل پیش کیا۔ اتنی گرمی میں باہر جا کر لنچ؟ قطعاً نہیں، عمر نے قصداً واویلا کیا تھا۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے جو اتنا چلا رہے ہو؟ مجھے در حقیقت اس وقت عمر کی کمینگی پر سخت تاؤ آیا تھا، جبکہ وہ مجھے جھلستا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ او کم آن فرزان، جانے دو، یہ دیکھو میگی نوڈلز مل گئے ہیں، فی الحال اس سے کام چلا لیتے ہیں، وہ مفاہمت سے کہتی پانی بوائل کرنے لگی۔ میں چنچلا کر رہ گیا، جبکہ وہ مزے سے ہمارے ساتھ کچن میں پڑے سٹولز پر آ بیٹھی تھی۔ سچ مجھے تو گھرداری کا ذرا سینس نہیں، وہ تو پاپا نے مما کے جانے کے بعد یہ ملازمہ رکھ دی، ورنہ تو جانے کیا ہوتا۔ اس نے جیسے جھرجھری لیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔
होता क्या, तुम खुद कच्ची अधजली रोटियां पकाती और खुद ही मज़े लेकर खाती। उमर ने इस्तेज़ाइया अंदाज में मज़ाहका उड़ाया था। वो समझी या नहीं, बस हंस पड़ी, जबकि मैं उमर का अंदाज जांच रहा था। नो वे उमर, मैं तो मरकर भी नहीं कर सकती ये कुकिंग वुकिंग। सच मुझे तो हैरत होती है औरतों पर, कैसे अपना रंग रूप तबाह कर लेती हैं किचन में घुसे घुसे। उसके पूर्ण कुव्वत अंदाज पर उमर ने बेसाख्ता हंसते हुए मुझे देखा था। असल में उन्हें बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है कि मर्द के दिल तक पहुंचने के लिए उन्हें मैदे का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, इसलिए। वो मेरी खुश खुराकी पर हंस रहा था। नॉनसेंस, रबिश, ये भी कोई लॉजिक है? मर्द का दिल ना हुआ, कार्नर की दुकान हो गई कि निकले और खट से पहुंच गए सौदा लेने। इस तरह तो कोई भी किसी के दिल पर काबू पा सकता है। कितनी अहम काना सी बात है। उसने सर झटक कर चूल्हे की तरफ देखा। पानी उबल चुका था, लिहाजा पैकेट पर लिखी तरकीब पढ़ते हुए उसने बमुश्किल नूडल्स तैयार किए और सामने ला रखे। लो खाओ, तुम लोग लकी हो क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किसी के लिए कुछ पकाया है। क्या एहसान जताने का अंदाज था। मैं जल कर रह गया, जबकि उमर मुस्तकिल तंजिया बातें करता, कह कहे लगाता खाता रहा और शाज उसके दाएं जानी बैठी उसकी प्लेट से खाते हुए बराबर हंसती रही। कभी कभी उमर की किसी बात पर वो इस हद तक बेकाबू होकर हंसती कि उसके शाने से सर टिका देती। उस रोज़ वाकई मैंने अपने ज़ब्त की हद आजमाई थी। हकीकतन शाज की शख्सियत के इस पहलू ने मुझे मज़ीद सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैं जितना सोचता नतीजा वही निकलता। दिलो ज़हन में एक जंग सी छिड़ी थी। दिल अपने मौक़िफ़ से 1 इंच हटने को तैयार ना था। फिर यूँ हुआ कि मैंने कस्तन इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली। न दिल से कुछ कहता, न दिमाग को कायल करने की कोशिश करता। लिहाजा दिन कुछ बेहतर गुजरने लगे कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई खिचड़ी सी पक रही है। भाभी, भैया और अम्मा जान के चेहरों पर हर वक्त एक मुस्कुराहट, एक सरखुशी नजर आती। मैं अपनी अवाइल उम्री से ही सबसे अलग थलग रहा हूँ। न बहन भाइयों से घुलना मिलना, न वालदैन से बेतकल्लुफ़ी। मुझे शुरू से तन्हा रहने की आदत थी। घर में आकर खाना पीना और सो जाना, इन 2 कामों के सिवा मेरे लिए घर का कोई मसरफ ना था। शायद इसलिए कि शुरू से ही आगा जान की जबरी बालादस्ती और गैर ज़रूरी पाबंदियाँ मुझे घर से उचाट कर गई थी। इसी वजह से मैं छुट्टियाँ बमुश्किल घर में गुजार पाता था। ये नहीं था कि मुझे घर अच्छे नहीं लगते थे या मैं आवारा बादल की तरह फिरना पसंद करता था, बल्कि असल बात तो ये थी कि इस घर की रिवायतों से मैं सख्त एलर्जिक था, क्योंकि आगा जान और अम्मा जान ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। फिर भी एक तिश्नगी मेरे अंदर पलती रही थी और वो प्यास थी आज़ादी के हसीन एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारने की, जबकि यहाँ ख़ानदान, बिरादरी वालों और रिवाजों ने जकड़ रखा था। लिहाजा मैं धीरे धीरे सबसे कटता चला गया और मेरी तबीयत में संजीदगी और खामोशी के रंग भरते चले गए। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये जानने की मैंने कभी ज़रूरत महसूस की, ना ख्वाहिश, मगर अब ऐसा लगता था जैसे सबकी मानी खास नज़रों का इर्तिकाज़ मुझ पर है। लिहाजा मुझे अपनी अज़ली बेनियाज़ी तर्क करना ही पड़ी और जवाब में अम्मा जान से जो कुछ सुनने को मिला उससे मुझे हैरत तो नहीं हुई, अलबत्ता एक शदीद और तूफ़ानी जलाल ने चश्मे ज़दन में मुझ पर हमला किया था। मुझे मेरी चचाजाद नरूशा से मंसूब कर दिया गया था, बगैर बताए, बिना पूछे। हैरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि यह हमारी रिवायतों में से एक रिवायत थी, मगर जो रवैया मैंने बरसा बरस से तमाम घर वालों के साथ रवा रखा, उसके बाद तो उन्हें एहसास होना चाहिए था कि मैं उनसे किस कदर मुख्तलिफ था। नहीं अम्मा जान, मेरी पसंद तो सिर्फ शाज नासरी है और उसके सिवा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी बुलंद आवाज़ और आतिशी लहजा इन दीवारों ने पहली बार सुना था। शायद इसीलिए थर्रा गई थी और हिल तो अम्मा जान भी गई थी, जिनके लिए मेरे लबों से निकले अल्फाज गोया जहर में मुझे तीर थे या शरारे उगलते निश्तर। वो वहीं कलेजा थाम कर बैठ गईं। उनकी आहो बका और लान तान से मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। अरे मैं पूछती हूँ कि नरूशा में आखिर क्या बुराई है? वो सवाल कर रही थी, जबकि मुझे तो सिरे से याद ही नहीं था कि नरूशा आखिर कौन सी चचाजाद है। कभी मिले होते, बात की होती तो पता चलता, और यही मैंने कह दिया था, जिस पर वो जैसे बिलबिला उठी। अरे शर्म कर लड़के, तुझे क्या नुमाइश लगा कर देते लड़कियों की और फिर फैसला तुझ पर छोड़ते? हमारे ख़ानदान में ऐसी अवाही तवाही किसी ने नहीं बकी। अम्मा जान 20वीं सदी में रहते हुए भी 12वीं सदी में जी रही थी। ये मेरा हक है अम्मा जान, कोई गुनाह कबीरा नहीं कि मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी का फ़ैसला कर लिया है। अपनी पसंद की लड़की, ये दूसरा शौक़ था। अम्मा जान तो मुझे फटी फटी नज़रों से देखे गई। हाय मेरे मालिक, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने? अब इसके आगा जान को क्या मुँह दिखाऊंगी? भाभी के कंधे पर सर रखकर वो जार जार रोई थी, मगर मैं जैसे पत्थर हो गया। हत्ता के बाद आगा जान तक जा पहुंची और वही हुआ जिसकी मुझे तवक्को थी। आगा जान गुस्से से बिफरे मेरे सर पर आ पहुंचे थे। बहुत खूब साहबजादे, ये गुलछर्रे उड़ाई जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। उनका अंदाज़ गुफ्तगू हमेशा से ऐसा ही रहा था, जिसके बायस मैं उनसे कम ही मुखातिब होता था। इस वक्त भी चुपचाप उठ खड़ा हुआ, मगर ज़ब्त की शिद्दत से रगें तन गई थीं। मैं कहता हूँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इनकार की? ख़ानदान में मेरी नाक कटवाना है तुम्हें? बिरादरी से बाहर शादी का कोई तसव्वुर नहीं हमारे यहाँ। समझाओ अपने पागल दिल को।
वो गैज़ व गज़ब की हालत में इंतहाई सख्ती से कह रहे थे। मैंने बमुश्किल सर उठाया। मगर ये महज पागलपन नहीं है आगा जान, शाज एक अच्छी लड़की है। खबरदार, अच्छी लड़की कहा तो सुना है हवाई मेज़बानी करती है। माँ तलाक लेकर छोड़ गई, बाप को खुद अय्याशियों से फुर्सत नहीं और खुद लड़की का किरदार लाहौल वाला। वो अपनी स्टिक ज़मीन पर ठोंकते हुए इंतहाई तैश में कह रहे थे। मैं शशतर रह गया, जबकि भाभी और अम्मा जान के मुंह से तो गोया चीखें निकल गई थी। आपसे ये सब किसने कहा आगा जान? तहैयुर से निकलते हुए मैंने दरियाफ्त किया तो वो इस्तेज़ाइया मुस्कुरा दिए। तुम क्या समझते हो, आंखें बंद कर रखी हैं तुम्हारी तरफ से मैंने। मैं तो पहले ही खटक गया था। उमर से तुम्हारी बकरातियत भरी गुफ्तगू भी सुनी थी और उस लड़की का हदूद अरबा भी मालूम हुआ था। अरे नाहनजार लड़के, तुम्हें सारी दुनिया छोड़कर जची तो वो जो न जाने कौन से अल्फाज पी डाले थे उन्होंने, मगर मेरे अंदर जैसे आग लग गई थी। मैंने कुछ कहना चाहा। आगा जान देखिए, बस फरजान बेटे, कल हम तुम्हारे चचा के यहाँ जा रहे हैं रस्म अदा करने। परसों वो आएंगे। मैं उस रोज़ तुम्हें घर में देखना पसंद करूँगा। और लम्हे भर में फैसला सुनाकर चले गए तो मैंने एक एक की तरफ देखा। हर कोई नज़र बचाकर कमरे से निकलता चला गया था और मैं जैसे कमज़ोर होकर खुद से ही लड़ने लगा। क्या ज़रूरी था कि मुझे शाज ही से मोहब्बत होती? क्या लाजमी था कि वो ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली होती? और क्या हो जाता जो मेरा ख़ानदान रिवायतों का कैदी ना होता? उस दिन मैंने बहुत टूट कर माल के हकीकी से शाज को मांगा। वो चाहे तो मुझे मेरे दिल की खुशी अता कर सकता है, उसके इख्तियार में ही तो सब कुछ है। मगर जाने वो क्या चाहता था। दूसरे दिन मैं पूरा वक्त कमरे में पड़ा रहा। यूनिवर्सिटी का कतन मूड नहीं था, हत्ता कि मैंने भाभी के कहने पर भी उमर का फ़ोन रिसीव ना किया और शाम होते ही शाज के घर चला आया। न जाने उस रोज़ मैं कहाँ जाना चाहता था और कहाँ चला आया था। बस जब बेखुदी का नशा टूटा तो शाज का घर सामने था। वो घर पर नहीं थी, उसके वालिद मिले। मुलाजिम मुझे ड्राइंग रूम में उनके पास ही बिठा गया था। मुझे तो वो खासे माकूल इंसान लगे, मगर ये तासुर भी पहली नज़र का था। वो भी शायद इसलिए कि मैं कुछ अपसेट था, मगर जो उनकी और मेरी गुफ्तगू ने रिदम पकड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी के बारे में उनका फ़लसफ़ा भी शाज से बहुत मुशाबे था। अलबत्ता इन तमाम बातों के बरक्स वो शाज से बेहद मोहब्बत करते थे, उसे एक बुलंद मुकाम पर देखना चाहते थे। इट्स माई ड्रीम फरजान की शाज को एक हाई क्वालिफाइड कामयाब लड़की बनाऊँ। बस इसी वजह से मैंने उसे फ़िलहाल सर्विस से अलग करवा दिया है ताकि अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे सके। जी, अल्फाज जैसे मेरे अंदर बगोले की मानिंद इधर उधर फिर रहे थे, मगर कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। नासरी साहब के कहने के मुताबिक शाज जॉब पर नहीं थी, जबकि वो यूनिवर्सिटी से ये कहकर गायब रहती थी कि उसका फ़्लाइट शेड्यूल बहुत सख्त है। मैं तहय्युर में डूबता उभरता जा रहा था, जबकि वो कह रहे थे, बस बेटा, मैं तो एक बात में यकीन रखता हूँ कि पहले पढ़ाई फिर दूसरे काम। अब शाज को ही देख लो, मेरिट पर एडमिशन लिया है उसने, जबकि मेरी कितनी ही सोच थी कराची यूनिवर्सिटी में। वो बड़े तफाकर से टांग पर टांग जमाए बैठे कह रहे थे, जी हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी तो आपके रिश्तेदारों में से हैं। मैं बमुश्किल हाल में वापस आया था। जहन में शाज की बातें उसके झूठ घूम रहे थे। कौन? इजहार अहमद साहब? अरे नहीं भाई, वो तो खासा रंगीन मिजाज आदमी है। उसके तो वही रिश्तेदार जो उसका ख़ास ख्याल रखें। कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए वो जिस आमियाना अंदाज से कहकर हंसे, मुझे लगा वो मुझ पर हंस रहे थे। यकदम मुझे हर तरफ से अपनी जानिब तंजिया नज़रें मरकूज़ महसूस होने लगी। कोई हंस रहा था बहुत ज़ोर से और उन कहकहों में उमर का दुख भरा लहजा हलकोरे ले रहा था। मेरे अंदर जैसे धुआं सा भर गया। मैं उठा और बमुश्किल अलविदाई कलमात अदा करके लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल रहा था कि गायब दिमागी से बाइक स्टार्ट करते करते नज़र गेट के बाहर पड़ी। वो स्याह गाड़ी यकीनन हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की ही थी। गुस्से, रंज, तासुफ और बेबसी का शदीद एहसास मेरे इदराक की हदों को छू गया। जिस लहराते अंदाज से वो गाड़ी से बाहर निकली थी, मैं अनकही में कही गई सारी दास्तान समझ गया। ऐसी अजियत तो दो धारी तलवार से कटने की, दस्ते तक दिल में गड़ने वाले खंजर की भी नहीं हो सकती थी जो उस लम्हे मैंने महसूस की थी। मेरी आंखें सुर्ख हो रही थी और बहुत तेज़ी से कोई आतिशी स्याल मेरी रग रग में दौड़ने लगा था। मैं उन दोनों के करीब से ख़तरनाक स्पीड पर बाइक निकाल ले गया था, मगर वो उस लम्हे आशनाई के तमाम एहसास उस मखमूर स्याल में डुबो आए थे जिसका खुमार उतरने में अभी कुछ वक्त लगना था। इस वाक़े ने मुझे अंदर से तोड़ डाला था। मुझे खुद से नज़र मिलाते शर्म आने लगी थी। क्या मांग रहा था मैं बारी ताला से? अपने लिए मोहब्बत या अजियत? इसीलिए तो उसने अपनी किताब में फरमाया, और इंसान बुराई का इस तरह तालिब बनता है जिस तरह उसको भलाई का तालिब बनना चाहिए, और इंसान बड़ा ही जल्दबाज है। ताबूत में आखिरी कील उस वक्त लगी जब मुझे और उमर को साइंस डिपार्टमेंट के असद और शाज के बारे में उड़ती उड़ती खबरें मिलना शुरू हुईं। क्या ये सच है शाज? मुझे तो जैसे चुप सी लग गई थी, मगर उम्र से जब्त नहीं हो सका था। वो सीधा कैफेटेरिया में बैठी शाज के सर पर जा सवार हुआ, साथ ही मुझे भी घसीटा। उसके बिला तमहीद इस्तफसार पर शाज ने एक शान तगाफल से हमारी जानिब देखा था। सच? कौन सा सच?
تمہارے اور اسد کے متعلق وہ سچ جو پورے کیمپس میں گشت کر رہا ہے۔ عمر کے لہجے میں تلخی در آئی تھی۔ او کم آن عمر، تم اسد کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ شاز کی مصنوعی حیرانی اور مسکراہٹ ہم دونوں کو سخت ناگوار گزری۔ ہاں، اسد کے متعلق ہی جاننا چاہتے ہیں ہم۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ عمر سے یہ سب اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ پلیز عمر، بھی ایزی، تم بیٹھو تو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ سب کچھ ویسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ شاز نے عزلی بے تکلفی سے عمر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا تھا۔ مجھے بھی اس نے درخواستانہ نظروں سے دیکھا تو میں خاموشی سے ساتھ والی کرسی پر ٹک گیا۔ تو کیسا ہے؟ تم سمجھا دو مجھے۔ عمر کے تیور ہنوز بگڑے ہوئے تھے۔ میری بات تو چھوڑو تم، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کس حساب میں اس قدر اپسیٹ ہو؟ آر یو انٹرسٹڈ ان می؟ شاز نے اصل بات کی طرف آنے کے بجائے شوخی سے عمر سے پوچھا تو میرا چہرہ یکدم سرخ پڑ گیا۔ عمر نے لب بھینچ کر دست نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ میں نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ شاز کی بات پر عمر بھی بھن نہ گیا تھا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو شاز، یو آر لائک سسٹر ٹو می۔ اور کم آن عمر، مجھے رشتے بنانا بالکل پسند نہیں۔ تم مرد لوگ عورتوں کو رشتوں کے جال میں پھنسا کر اسے اپنا محکوم بنانا چاہتے ہو۔ عورت کو قید کرنے کا یہ طریقہ بہت پرانا ہے۔ میں تمہاری دوست ہوں اور بس۔ شاز نے یکدم سر جھٹک کر کچھ اس طرح کہا کہ ہم دونوں لب بستہ سے رہ گئے۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ رہ گئی اسد کی بات، تو اسد بھی میرا ایک فرینڈ ہے جیسے تم دونوں ہو۔ عمر کو سخت لہجے میں سنا کر وہ ہمیشہ کی طرح یکلخت مسکرانے لگی تھی۔ اگر ایسا ہے تو لوگ تمہارے اور اسد کے بارے وہ سب کیوں کہہ رہے ہیں جو میں ابھی سن کر آ رہا ہوں؟ عمر نے تیکھے پن سے سوال کر ڈالا۔ لوگوں کی باتیں تو تم رہنے ہی دو عمر، بقول شاعر کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ وہ ایک بار پھر بے فکری سے بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ ہاں، البتہ یہ سچ ہے کہ مجھے اسد کافی دلچسپ انسان لگا، خاص طور پر اس کا فیملی بیک گراؤنڈ۔ جانتے ہو اس کے فادر کون ہیں؟ ریٹائرڈ ایئر کوموڈور مطلوب زمان، جو بہت جلد ایک پرائیویٹ ایئر لائن کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ رکھنا چاہیے۔ دائیں آنکھ میچتے ہوئے وہ قدرے نزدیک ہو کر بولی تو میں اپنی ناگواری کو چھپا نہیں سکا۔ تو یوں کہو کہ وہ تمہارے لیے محض اس کے فادر تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس وقت تعصب اور ناگواری میرے لہجے ہی نہیں، چہرے سے بھی آیا ہے۔ تو اس میں ایسی بھی کیا بری بات ہے فرزان؟ پروفیشنل لائف میں ایسے کانٹیکٹس تو بنانے پڑتے ہیں۔ کوپریٹو ورلڈ ہے مائی ڈیئر، یہاں اپنا گول حاصل کرنے کے لیے انسان کو دوسروں کی ہیلپ لینی ہی پڑتی ہے۔ یوں بھی زندگی میں بننے والا ہر تعلق کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر چلتا ہے۔ شاز اپنی لبرل سوچ میں اس قدر آگے نکل چکی ہے، اس کا مجھے اندازہ تھا، مگر وہ لوگوں اور تعلقات کو محض نظریہ ضرورت کے تحت استعمال کرتی ہے، اس کا اعتراف اس کی زبان سے سن کر مجھے حقیقتاً ذک پہنچی تھی۔ آئی سی۔ میری خاموشی پر عمر نے طنزیہ انداز میں بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ تو چلو لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ ہم تمہاری لائف میں کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ہمارے بارے میں تم کیا سوچتی ہو؟ اب کیا نا تم نے درست سوال عمر۔ شاز نے ہمیں مسکرا کر یوں دیکھا جیسے ہماری ناراضگی اس کے لیے محض بچپنا ہو۔ تم دونوں میرے بہت اچھے دوست ہو، اینڈ آئی ڈو ٹرسٹ یو۔ ہمارے مابین ایسی دوستی ہے جس میں صرف اور صرف انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس بار اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ رہ گئی بات باقی سب کی، تو کچھ چیزیں ہماری پروفیشنل لائف کا بھی حصہ ہوتی ہیں، ان کو ان کی جگہ پر رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ محبت یا تو کردار سے ہوتی ہے یا ذات سے۔ شخصیت کی کشش کو محبت نہیں کہا جا سکتا۔ میں محض شاز کی ظاہری خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوا تھا، بلکہ در حقیقت اس کے اعتماد، اس کے حوصلے اور اس کے بلند آہنگ افکار نے بھی مجھے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پہلی بار اس کے حسن نے ہی اپنی طرف توجہ مبذول کروائی تھی، مگر اب یہی تمام اوصاف مجھے اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جو نفرت محبت کے راستے دل میں آئے وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ ممکن ہے یہ سچ ہو، مگر زندگی کے اس تجربے نے میرا اپنی پسند، اپنے فیصلے اور اپنی خواہش پر سے اعتبار اٹھا دیا تھا۔ عمر میرا کندھا تھپکتے ہوئے بہت دل گرفتہ لگ رہا تھا۔ فطری طور پر میرے نقصان کا اسے دکھ تھا اور میں بس خاموش تھا۔ مرے پہ 100 درے۔ شاز کی بے اعتنائی میرے لیے خود کو سنبھالنا بہت دشوار ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف آغا جان کا فیصلہ اٹل تھا، لہٰذا میں نے والدین کے کہنے پر سر جھکا دیا کہ اس کے علاوہ دوسری کوئی راہ نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جمعے کے خطبے میں پڑھی جانے والی یہ آیت نے میرے دل میں سر ابھارتے کئی سوالوں کا جواب دیا تھا۔ آخری سیمسٹر تک میں نے بمشکل وقت کاٹا۔ شاز اب بھی اسی روٹین سے آتی تھی۔ میری منگنی کی سب سے زیادہ مبارکباد دے کر ٹریٹ کا مطالبہ بھی اسی نے ہی کیا تھا۔ مجھ پر تو جیسے بے حسی کی راکھ جم گئی تھی۔ کریدنے پر احساس کی کوئی چنگاری تلاشنا مشکل تھا، اسی لیے عمر نے بھی شاز سے کوئی سوال جواب نہ کیا کہ بہرحال اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تاہم جب فیئر ویل فنکشن ختم ہونے پر ہم باہر نکلے تو شاز نے مجھے روک لیا تھا۔
مجھے معلوم ہے کہ آج کے بعد تم مجھ سے کبھی نہیں ملوگے فرزان، اور ممکن ہے میرا بھی ایسا ہی رد عمل ہو، مگر اتنا ضرور سن لو کہ جیسی زندگی تمہارے سامنے آئی ہے اسے قبول کرنے میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ نروشا یقیناً تمہارے لیے ایک اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوگی، کیونکہ وہ تمہارے ماحول سے مطابقت رکھتی ہے، جبکہ میں تمہارے ساتھ کسی طور ایڈجسٹ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ تم ہی مجھے فالو کرتے۔ وہ بے حد سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ عمر اور میں تو جیسے کسی مسمرزم کے زور پر بت بن گئے تھے۔ حیرت تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں ششدر تھا بالکل۔ یہی سوچا کہ راستہ الگ ہی رکھا جائے۔ تمہارے جیسا لائف پارٹنر ملنا بہت آنر کی بات ہے فرزان، اور نروشا بہت لکی ہے کہ وہ تمہاری زندگی کا اہم حصہ بننے والی ہے۔ پاپا اور ماما کی طلاق کے بعد جو شاذ اس دنیا میں آئی ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ دو مختلف اور قطعی متضاد ماحول میں پلنے والے فرزان اور شاذ پھر ایسی ہی ایک اور شاذ تخلیق کر کے اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں۔ تو گویا وہ میرے احساسات سے واقف تھی۔ میرے دل کی دھڑکن لمحے بھر کے لیے منتشر ہوئی۔ اس کی لو دیتی چمکتی آنکھیں اس وقت بالکل اجنبی لگ رہی تھیں، اور یوں بھی میرے نزدیک محبت کی یہ تعریف کبھی نہیں رہی کہ شادی کر کے ہی اسے زندہ رکھا جائے۔ مجھے تم اچھے لگے ضرور، مگر محبت نہ ہو سکی تم سے۔ شاید اسی لیے تمہارا ری ایکشن بہت سخت ہے، مگر ایک بات تم ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں نے کبھی تم کو چیٹ نہیں کیا، حالانکہ میں اگر چاہتی تو تمہارے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کر سکتی تھی۔ اینی وے وش یو گڈ لک، خدا کرے ہم پھر کبھی نہ ملیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ تیزی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع افتاد کی طرح وقوع پذیر ہوا تھا کہ میں اور عمر ایک دوسرے سے بھی کچھ نہ کہہ سکے، کوئی تبصرہ نہ کر سکے، اور وقت ہماری انگلیاں تھام کر آگے نکل گیا۔ نروشا کو میری زندگی میں آنا ہی تھا، اور یہ یقیناً اس وقت سے طے تھا جب میں اس دنیا میں آیا بھی نہ تھا۔ شاید اسی لیے اس کی اور میری شادی میرے ٹالتے رہنے کے باوجود 4 سال بعد ہو ہی گئی۔ اس وقت تک میں ذہنی اور قلبی طور پر اسے قبول کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا، لہٰذا آغا جان اور اماں جان نے میری ایک نہ سنی۔ ان دنوں عمر کے کہے اس کی بے تحاشا خوشیاں دیکھ کر مجھے اپنے اندر کے خالی پن کا احساس اور بھی زیادہ ہوتا۔ ایسے میں ولید کا خیال میرے دھیان کو گھیر لیتا، جو اپنے گھر والوں کے پرزور اصرار پر اپنی سب سے بڑی خواہش تج گیا تھا۔ جیسے آج میں اس موڑ پر کھڑا تھا کہ ایک طرف ماضی صدائیں بلند کر کے اپنی طرف بلاتا تھا، تو دوسری طرف مستقبل کا اصرار جاری تھا کہ اسے دیکھوں۔ میری شادی پر گھر والوں نے تمام ارمان نکالے، کہیں کوئی کمی نہیں تھی، مگر پھر بھی کوئی کمی تھی ضرور، جو میرے اندر کسک کی صورت موجود تھی۔ منجلے چچا ہمیشہ اندرون سندھ رہے، ان سے میل ملاقات بہت کم رہی تھی۔ شاید اسی وجہ سے نروشا سے ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوا بھی ہوگا تو میں نے اسے اہمیت نہیں دی ہوگی۔ یہ کوئی ایسی خاص بات بھی نہ تھی کہ راتیں اس کے لیے کالی کی جاتی، مگر نروشا کو پہلی بار اپنے روبرو پا کر میری بقیہ توقعات بھی دم توڑ گئیں۔ وہ بمشکل 18-19 سال کی کومل سی نازک سی لڑکی تھی۔ دلہن کے روپ میں اس کا وجود کندن کی طرح دمک رہا تھا، مگر جس ہم عمر ساتھی کی مجھے توقع اور خواہش تھی، جس میں چور لائف پارٹنر کا حیولہ میرے تصور کے پردے پر سرسراتا تھا، حقیقت میں نروشا اس سے کہیں دور تھی۔ اس نے بھی انٹر کا امتحان دیا تھا اور عمر میں مجھ سے کم از کم 8-9 سال چھوٹی تھی۔ جانے اسے میرے مزاج کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا کہ وہ اس وقت سخت ہراساں اور نروس لگ رہی تھی۔ میرے اندر کوئی چیز جیسے بہت گہرائی میں جا کر گری تھی، اتنی گہرائی کہ میں اس کی آواز بھی مجھے نہ آ سکی۔ یہ نہیں تھا کہ نروشا حسین نہیں تھی، بلکہ شاذ کا حسن اس کے سامنے پانی بھرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ بالکل منہ بند کلی تھی۔ اس کی معصومیت میں ایک خوشبو تھی، ایک نکھت تھی جسے محسوس کر کے میں خود کو دنیا کا خوش نصیب شخص سمجھ سکتا تھا۔ مگر میں شروع سے ہی کچھ انفرادیت پسند رہا ہوں۔ ہمارے خاندان میں بیویاں زرخرید لونڈیوں کی طرح بیاہ کر لائی جاتی تھیں، اور پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جیسا کہ مرد چاہتا۔ ان کی ذاتی پسند ناپسند، خوشی غم اور دکھ تکلیف سے شوہروں کو کوئی غرض و غایت نہ ہوتی تھی۔ یہی حال میرے گھر میں اماں جان بھابھیوں اور اپنے سسرالوں میں میری بہنوں کا تھا۔ مرد کی حیثیت مسلم تھی، لہٰذا بیٹا ہونے کے ناطے میرے سارے ارمان ساری خوشیاں پوری کی گئی تھیں۔ تاہم شادی بیاہ کا معاملہ اس سے جدا تھا۔ میرے لیے کم عمر لڑکی کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ میں اور سب سے بہت مختلف تھا۔ یہ بات وہ جان گئے تھے، جبکہ میں ان کی معلومات سے یکسر لا علم تھا۔ لہٰذا سب کی سوچ کے مطابق نروشا کو اپنے لیے ڈھالنا میرے لیے آسان ہوتا، جبکہ میں اسے پا کر جیسے سارے ارمان نارسائی کی آگ میں جھونک بیٹھا تھا۔ اس رات اسے دیکھنے کے بعد میں نے بمشکل خود کو اس پر بات کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور جب پہلا سوال یہ کیا کہ وہ مجھ سے کیا توقع رکھتی ہے کہ میں اسے کتنا خوش رکھوں گا، تو اس کا جواب مجھے یوں جھنجھوڑتا گیا جیسے تپتے ہوئے توے پر کسی نے بہت سا پانی ڈال دیا ہو۔ ننھے ننھے قطرے جھنجھنا اٹھے تھے۔ اس نے کہا تھا، مجھے آپ سے توقع رکھنے کے لیے نہیں لایا گیا، توقعات تو آپ کی پوری کرنی ہے مجھے۔ آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گی۔ لرزتے لہجے اور کپکپاتے انداز میں اس نے یوں کہا تھا جیسے اس کے سامنے میں نہیں کوئی جلاد کھڑا ہو۔ اف، میری مٹھیاں بھیج سی گئیں۔ زندگی گزاری جا سکتی تھی اس طرح؟ میرے رد عمل پر وہ بہت پریشان ہو اٹھی تھی،
मैंने महसूस किया कि वो कुछ फासले पर हो गई थी, जाने उसे मुझसे इतना खौफ क्यों महसूस हो रहा था। जो रवैया मुझे शुरू से नापसंद था वही मुझ पर थकन की तरह मुसल्लत कर दिया गया था। मुझे शौहर बीवी के दरमियान दोस्ती, बराबरी और एतमाद पसंद था। इसी वजह से मैंने शाज जैसी बोल्ड लड़की पसंद की थी। मगर यहाँ नरूशा, प्लीज़ लाइट ऑफ कर दो नरूशा, मुझे सख्त नींद आ रही है। कुछ समझ में नहीं आया तो मैं दोनों हाथों में सर थाम कर चिल्ला उठा था। वो अफ्ताओ खैज़ा भाग खड़ी हुई थी। उसके कंगनों की खनक और पाजेबों की झनकार कुछ भी मुझे मतवज्जा ना कर सकी। दूसरे रोज़ वलीमे वाले दिन वो बिल्कुल मिसले हिरनी वहशत ज़दा थी, इतनी कि किसी से कुछ कह भी ना पा रही थी। उमर ने महसूस कर लिया था, फ़ौरन मुझे टोका भी। खैरियत, ऐसा क्या कह दिया है भाभी को? बिल्कुल ही रंग उड़ गया है उनका। भाई रहम करो उन पर, बहुत मासूम और सादा सी लड़की लगी है तुम्हारी लाइफ पार्टनर मुझे। उन्हें शाज मत समझना। उमर के कहने पर मैंने गौर किया। वो बिल्कुल रो देने को थी और जाने क्यों मुझे उस लम्हे उस पर बेइख्तियार तरस आ गया था, जिसके नतीजे में अगले चंद दिनों में मैं उसका एतमाद जीतने में कामयाब हो गया था। ताहम वो अभी मेरी ज़रा सी खफकी पर इस कदर हरासा हो जाती कि मैं शर्मिंदा हो जाता। मैं तबीयतन जैसा भी हूँ, कम से कम जल्लाद सिफ्त नहीं हूँ। मुझे इंसानों के सामने दस्त बस्ता झुके सर और खमीदा गर्दन के साथ खड़े होना कभी नहीं भाया। मुअद्दबाना तर्ज और गुलामाना अंदाज में एक वजाहती फ़र्क होता है और मैं उस फ़र्क को महसूस कर सकता था। मेरी तमाम तर एहतियात के बावजूद नरूशा मुझे अपने सामने बहुत दबी हुई सी नज़र आती थी। जाने किस अंदाज में उसकी परवरिश की गई थी, ताहम उसकी एक खासियत मुझे बड़ी भाई थी। वो ये कि वो जिस कदर कमसिन नज़र आती थी उसी कदर रख रखाव में पुख्तगी थी उसके। मेरी बात पर वो अक्सर खामोश ही रहती, मगर जब बोलती तो लाजवाब होने के साथ साथ मैं मुताज्जब भी रह जाता। उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता था कि वो एक सुलझा हुआ, साफ़ सुथरा और खूबसूरत ज़हन रखती है। मगर इन तमाम बातों के बावजूद मेरे लिए शाज़ को भुलाना आसान ना था। 4 साल के इस वक्फे में उसे मैं सिर्फ इसी कदर भुला सका कि उसकी शख्सियत के मनफी और साफ जहन से खुरच डाले थे। मगर वो जो जज्बों का जहां आबाद था, दिल में उसे अपनी बुनियाद से उजाड़ देना मेरे लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं रहा था। बिलखसूस ऐसी सूरत में जबकि मौजूद शरीक हयात भी मेरे आइडियल से मेल नहीं खाती थी। उमर से मैंने कभी कुछ छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वो मेरा मसला समझता, मुझे अच्छे मशवरे देता। सब्र और ज़ब्त के दर्स उसे अज़बर थे। और औरतों के साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारो। फिर अगर तुम उन्हें नापसंद करते हो तो हो सकता है कि तुम जिसको नापसंद करो अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी रखी हो। मगर ज़िंदगी को डिक्टेट करना आसान है, इसे गुजारना अशद मुश्किल, और मैं इस तजर्बे से गुजर रहा था। अलबत्ता कोशिश मेरी यही थी कि मैं इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाऊं, और इस सिलसिले में नरूशा का किरदार बहुत अहम था। धीरे धीरे मेरा रवैया नरूशा से इस कदर मुशफ़क़ और दोस्ताना होता गया कि बिलाखिर वो अपने खौल से निकलने लगी। वो जिस सन्फ से ताल्लुक़ रखती थी उसे मोहब्बत की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का पता लगाने का फ़ितरी वस्फ़ वदीयत है। लिहाजा उसे बहुत जल्द एहसास हो गया कि मेरे दिल में वाकई कोई और है। यूँ भी 4 साल जिस तरह शादी टली थी उसे अंदाज़ा तो होना ही था। मोहब्बत के मामले में तो वली तक मजबूर रहे हैं, तो फिर मैं तो एक आम इंसान था। बावजूद कोशिश के उसे उसका जायज़ हक़, यानी मेरी मोहब्बत जिसकी बिला शिरकत गैर वो मालिक थी, उसे दे नहीं पा रहा था। अलबत्ता मेरा रवैया उसके साथ बहुत एहतराम भरा और तरद्दुद आमेज़ होता था। होना तो ये चाहिए था कि इस सूरत हाल से अम्मा जान, भाभी और मेरी बहनें, जो कि उसकी ही सनफ से ताल्लुक़ थी, वो खुश होती, मगर यहाँ हिसाब उल्ट ही निकला। जल्द ही आगा जान की वो नज़रें जो मेरे शादी पर मजबूर हो जाने के बाइस अक्सर तंज़िया और फातिहाना अंदाज में मुझ पर उठती थी, अब मुस्तकिल सरजिश का तासुर लिए होती। ग़ालिबन अम्मा जान को मेरा नरूशा के साथ इस तरह का मुसावी रवैया सख्त नापसंद था, और यह सब उनकी ब्रीफिंग का नतीजा था। सबको शिकायत थी कि मैं हर मामले में उससे सलाह मशवरा क्यों करता हूँ, उसकी पसंद पर अपनी ख्वाहिश क्यों नज़रअंदाज कर देता हूँ। मज़ीद ये कि मैं उसके साथ इतनी नरमी का बर्ताव किस लिए रवा रखने का कायल हूँ। अब मैं उन्हें कैसे समझाता कि ये मेरा फ़लसफ़ा हयात है। मैं तंग नज़र और कीना परवर नहीं हूँ, ना ही खुद को आका कहलाना मुझे गवारा है। मगर यहाँ मेरे इस रवैये को, जिसे मज़हब ने पसंदीदा करार दिया है, सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। नरूशा इन हालात में कुछ और सहम गई थी। नहीं सबा, मैं कॉलेज तो क्या प्राइवेट भी नहीं पढ़ सकती। उस रोज़ मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अंदर से आती नरूशा की आवाज़ सुनकर दहलीज पर ही ठिठक गया। लेकिन क्यों, तुम्हें तो पढ़ने का बड़ा शौक़ हुआ करता था, और फिर तुम्हारा रिज़ल्ट भी तो कितना शानदार आया है। जानती हो, मैं बाबा के कराची ट्रांसफ़र पर खुश ही इसलिए थी कि तुम्हारे साथ कॉलेज में एडमिशन लूँगी। सबा ने यकीनन उसे हैरत से देखा था। पहले की बात और है सबा, अब मेरी शादी हो गई है, घर के कामों के साथ स्टडीज़ को मैनेज करना मुश्किल होगा। तो यूँ कहो ना कि तुम्हारी ससुराल ने तुम्हें जिम्मेदारियों में जकड़ दिया है। सबा सख्त नाला हुई। अव्वल तो ऐसी बात नहीं है सबा, दूसरे ये कि अगर ऐसा है भी तो इसमें क्या गलत है। ताई अम्मा आखिर कब तक घर के काम करती रहेंगी। इस उम्र में बुज़ुर्गों को आराम की ज़रूरत होती है।
नरूशा का लहजा रसानियत भरा था। मैं मरऊब हुए बिना ना रह सका। और वो तुम्हारी जेठानी, वो किस मर्ज की दवा है? बच्चों वाली हैं वो, उनके तो अपने ही 10 काम होते हैं। वो अभी भी तहम्मुल से गोया थी। तो इसका मतलब मैं तुम्हारी तरफ से इनकार समझूं? सबा के लहजे में मायूसी घुल गई थी। मैं इनकार नहीं कर रही सबा, तुम्हें बता रही हूँ कि मेरे लिए बावजूद मेरी ख्वाहिश के तालीम जारी रखना मुश्किल है, उसने नरमी से कहा था। चलो तुम तो अपना मूड ख़राब ना करो, अब मुस्कुरा भी दो। दोस्त को मनाने की खातिर वो मोहब्बत से बोली तो सबा खामोश हो गई। रात को मैं सोने के लिए कमरे में आया तो नरूशा को अपने कपड़े प्रेस करता पाया। घरेलू काम में वो ताक थी। कपड़े हो गए इस्त्री? मैंने कुछ सोचते हुए सवाल किया। जी, कपड़े हैंगर में लटकाते हुए उसने मसरूफ़ अंदाज में कहा था। अपने कपड़े भी कर लेना, कल से कॉलेजेस में दाखिले शुरू हो रहे हैं, सुबह चलना मेरे साथ। मैं इत्मीनान से बोला तो अलमारी खोलते उसके हाथ ठिठक गए। जी? हैरत आमेज़ खुशी से उसकी बड़ी बड़ी आंखों में रोशनी भर गई थी। वो बेकरारी से चलती मेरे सामने आ रुकी थी। आप सच कह रहे हैं? अंदाज में बेयकीनी थी। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। मगर ताई अम्मा, एकदम उसे अम्मा की फ़िक्र लाहक हुई। नरूशा, तुम मेरी बीवी हो, अम्मा की नहीं। उनसे मैं खुद बात कर लूँगा, तुम कल की तैयारी करो, मैंने हतमी लहजे में कहा। वो फ़िक्रमंदी से मुझे देखती अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसकी ख्वाहिश पर कॉलेज में एडमिशन दिलवा कर मैंने और गज़ब किया। दर हकीकत मुझे एक तालीम याफ्ता, बाशऊर और सुलझी हुई शरीके हयात की ज़रूरत और ख्वाहिश थी। नरूशा में सभी औसाफ थे सिवाय एक खामी के, वो ये कि वो नरूशा फरजान थी, शाज नासरी नहीं। औरत हो या मर्द, वो पहली मोहब्बत, पहले ख्वाब और पहले साथ को भुलाना दोनों के लिए नामुमकिन होता है। मैं भी इसी सूरत हाल का शिकार था। शायद इसीलिए जल्द अज जल्द नरूशा को वैसा ही देखना चाहता था जैसा कि मेरा ख्वाब रहा था। मगर यहाँ मुझे ज़्यादा उलझनों का सामना करना पड़ा। नरूशा में तमाम खूबियाँ थी मगर एतमाद ना था। वो घर वालों के नारवा सलूक से बिल्कुल बुझ गई थी। उसका इसरार था कि मैं उसकी तालीम छुड़वा दूँ, मगर मुझे ये तर्ज अमल सख्त गिरां गुजरता। सो मैंने आगा जान समेत सब घर वालों से साफ साफ कह दिया कि वो या तो मुझे मेरी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक नरूशा के साथ जीने दें, नहीं तो मैं ये घर ही छोड़ दूँगा। इस तकरीर के नतीजे में जैसे खून आशाम नज़रें और कहर मानी निगाहें नरूशा पर उठी, वो बुरी तरह सहम गई। उस पर मस्तजाद अम्मा जान का ये कहना उसे बिल्कुल ही तोड़ गया कि कैसा है तू फरजान? अरे शादी से पहले तो एक बेकिरदार लड़की के लिए मरा जा रहा था और आज नरूशा बेगम इतनी अजीज़ हो गई कि उसके लिए घर वालों से लड़ने चला है। अम्मा जान उस खारजार वादी के दुख झेलकर खुद भी एक सख्त गिर, मुतासब और मुंतकिम मिजाज खातून बन गई थी। भाभी के तेवर भी कुछ ऐसे ही थे। भैया और आगा जान मेरे फैसले और दो टोक अंदाज पर हैरान थे तो बहनें कश्मगी नज़रों से नरूशा को घूर घूर कर मेरे गुस्से का ग्राफ बढ़ा रही थीं। हत्ता कि मैं हतमी और कतई फैसला करके उठ खड़ा हुआ। ओके आगा जान, आप लोगों की खामोश, कटीली और मानदाना निगाहों से मैंने अपना जवाब पा लिया है। आप लोग अगर खामोश भी हो गए तो नरूशा के लिए अरसा हयात तंग कर देंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब ये लड़की जैसी भी है मेरी बीवी है। नरूशा की नमकीन पानियों से लबालब कजरारी आंखें मुझ पर लम्हा भर के लिए मरकूज हुई थीं। मुझे उसकी पलकों पर ठहरे शिकवे साफ नजर आ रहे थे। मेरे माजी की गर्द उस पर डालकर आप मेरा मुस्तकबिल धुंधला नहीं कर सकते। उसका हाथ थामकर मैं तकरीबन उसे खींचता हुआ अंदर कमरे में लाया था और फिर वो बहुत रोई पीटी, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। वो अलग घर लेकर रहने पर राजी ना थी। खानदान से कट जाने का खौफ जैसे शाहरग कट जाने के धड़के से ज़्यादा था। वो शुरू से ऐसे ही माहौल में रही थी, मगर मेरे दिल में इन फजूलियात के लिए कोई गुंजाइश ना थी। लिहाजा मैंने अपना फ़ैसला नहीं बदला और उसे मेरे साथ आना ही पड़ा। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, लिहाजा एक अच्छा घर और ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करना कुछ ऐसा मुश्किल भी ना रहा। जल्द ही हम एडजस्ट हो गए। शुरू में तो नरूशा बहुत अपसेट रही, मगर फिर धीरे धीरे बहलने लगी। कम अज़ कम उसने ज़ाहिर तो ऐसा ही किया। ताहम मैं जानता था कि वो दिल से खुश नहीं। उसे ख़ानदान भर में मुझे अपना गुलाम बना लेने के जुर्म में बदनाम कर दिया गया था। कोई और लड़की होती तो इस एजाज़ को तमगे की तरह सजाकर सर फ़ख्र से बुलंद कर लेती, मगर उसे एहसास था कि ये सब उसकी काविश नहीं, मेरी तरफ से एक तरह का हर्जाना है। मोहब्बत ना देने का हर्जाना, अपने दिल में ना बसाने का हर्जाना। और मैं क्या करता कि इस मामले में खुद से लड़ लड़ कर थक चुका था। किस कदर ठीक कहा था वलीद ने कि एहतियाज पूरी हो जाए तो भी ख्वाहिश से दामन छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, और यही तमन्नाएं नातमाम ज़िंदगी का सुकून और दिल की खुशी छीन लेती है। आज एक अरसे बाद जाकर मैंने उसका फ़लसफ़ा समझा था। नरूशा ने जिस रोज़ बीए का आखिरी पेपर दिया मैं बहुत खुश था, इतना कि वो मुझे देखकर हंसते हंसते चुप हो गई। बहुत अजीब सी नज़रें मुझ पर टिकाते हुए उसने पूछा, एक बात बताइए फरजान, आप मेरी कामयाबी पर खुश होते हैं या इस बात पर कि आपने मेरी एक और ख्वाहिश, मेरा एक और ख्वाब पूरा कर दिया? ऑफ कोर्स दोनों ही बातें हैं। हम शरीके हयात हैं नरूशा, और एक दूसरे की खुशी पर हमारा हक है। मैंने ड्राइविंग करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। और मोहब्बत पर?
اس کا برجستہ اور برملا سوال مجھے چونکا گیا۔ تمہیں کیوں کر یہ احساس ہوا نروشا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ میرے مدھم لہجے کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ سپیڈ بھی سست ہو گئی تھی۔ میں نے لب بھینچتے ہوئے پوچھا تو وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسانے لگی اور پھر یکدم مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے یہ احساس کیسے نہ ہو فرزان، میں بے عقل سہی بے حس تو نہیں ہوں۔ پھر یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس میں دل کی گواہی ہی مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس کا لہجہ سلجھا ہوا اور استفسار واضح تھا۔ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ یہ 2 سال پہلے والی دبو سی گھبرائی شرمائی لجائی رہنے والی نروشا نہیں، اب یہ وہ نروشا ہے جسے میں نے خود تراشا تھا، اور یہ اسی تراش خراش کا نتیجہ تھا کہ مجسمہ آج بولنے لگا تھا اور مجھے احتساب کے کٹہرے میں لے آیا تھا۔ وہ اب مجھ سے مطالبے کرنے لگی تھی۔ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں فرزان، کچھ نہیں کہیں گے آپ؟ کیا اتنی بھی اہمیت نہیں میری؟ میں آپ کی شریک حیات ہوں، خواہ جیسی بھی ہوں۔ یہی کہا تھا آپ نے؟ وہ درد سے چور لہجے میں کہہ رہی تھی اور میں جیسے حیرت سے گنگ ہوا جا رہا تھا۔ میرے الفاظ میخوں کی طرح گڑے ہوئے تھے اس کے اندر اور آنسو برنگے لہو رواں تھے۔ میری پیشانی پشیمانی کے داغ سے چلنے لگی۔ میں بہت کچھ دے کر بھی اسے تہی دامن ہی پا رہا تھا، وہ تو اب بھی خالی ہاتھ لیے کھڑی تھی۔ نروشا دیکھو پلیز، میں نے بدقت کچھ کہنے کے لیے خود کو آمادہ کیا۔ نہیں فرزان نہیں، اب کوئی سمجھوتا نہیں، مجھے میرا حق دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں تو بتائیے وضاحت کے ساتھ کہ میری کیا حیثیت ہے آپ کی زندگی میں، آپ کے دل میں کہاں گنجائش ہے، بتائیے پلیز۔ مان وہ میری بات کاٹ کر جس بے قراری اور استحقاق سے بولی، میں کتنے لمحے اسے تحیر سے تکے گیا، جبکہ وہ بہتے آنسوں اور میری استجاب میں ڈوبی نظروں سے قطع نظر کہے جا رہی تھی۔ لگتا تھا بہت دن کا رکا دبا غبار تھا جو آج وہ نکالنے کے در پہ تھی۔ میں نے بہت ضبط کیا، 2.5 سال کم نہیں ہوتے، مجھے آپ کی شفقت ملائمت اور دوستی کی جتنی قدر کرنی تھی کر لی، مگر یہ میری احتیاج نہیں، میری احتیاج میری خواہش کچھ اور ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے گارجین جیسے رویے کی طلب نہیں ہوتی فرزان، وہ کچھ اور چاہتی ہے۔ آج اس کا انداز تیکھا، تلخ اور جھنجھلاہٹ سے بھرا تھا، وہ بہت پوزیسو لگ رہی تھی۔ اس وقت میں بھونچکا سا اسے سن رہا تھا، اور جب وہ میری مکمل خاموشی سے بالکل ہی مایوس ہو گئی تو بے اختیار ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ جانے کیوں اس لمحے ایک آسودہ سی مسکراہٹ، ایک پرطمانیت تبسم کہیں سے میرے لبوں پر آ ٹھہرا۔ مجھے اس میں شاذ ناصری کی جھلک دکھائی دی تھی، اپنے حق کے لیے ڈٹ جانے والی، اعتماد سے اپنے نقصان کی تلافی کے لیے لڑ جانے والی، اور اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہمت سے قدم اٹھانے والی۔ مجھے اس وقت بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح چپ کراؤں، اس لیے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ شاید میں اس کے دل کے غبار نکلنے دینا چاہتا تھا۔ بقیہ تمام وقت میں حیران ہی ہوتا رہا، سوچتا رہا کہ اب نروشا میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ اس اثنا میں گھر آ گیا اور اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تھی، اور میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کسی مناسب وقت پر ہی اس سے بات کروں گا۔ اس دن کے بعد سے نروشا حد درجے خاموش رہنے لگی تھی۔ میں اسے زیادہ وقت نہیں دے پایا تھا، میری چند دن پہلے ہی پروموشن ہوئی تھی اور نئی پوسٹ پر مجھے زیادہ محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ میں قصداً اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ انہی دنوں خاندان میں شادیوں کے فنکشن نکل آئے تو اور بھی مصروفیت ہو گئی۔ آفس سے آ کر میں سو جاتا اور شام میں اٹھتا تو وہ تیار ہونے چل دیتی۔ پہلے مجھے اسے خاندان میں لے جانے کے لیے بہت سمجھانا پڑتا تھا، مگر اب وہ خود تیار ہو جاتی تھی۔ اس کی تیاری میں پہلے والی سادگی نہیں رہی تھی، وہ انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے خود کو سجاتی، لیکن میری تعریف پر اس کا چہرہ بجھ جاتا تھا۔ مجھے احساس تھا مگر میں خاموش رہ جاتا، بس اسے بغور دیکھتا رہتا۔ وہ بدلتی جا رہی تھی، بہت تبدیل ہو گئی تھی، حتیٰ کہ جس جگہ جاتی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی اور میری طرف سے قطعی لاپرواہ ہو جاتی۔ یہ اس کا رد عمل تھا، میں برا منائے بغیر بس زیر لب مسکرا دیتا۔ اس کی یہ تبدیلی کسی سے چھپی نہیں تھی، خصوصاً اماں جان نے مجھے سخت سست سنائی تھی۔ فرزان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بیوی کو اس قدر سر پر چڑھا لیا ہے؟ دیکھا ہے وہ کس بے باکی سے بولتی ہے؟ تمہارے بھیا سے کہہ رہی تھی کہ گڑیا کو یونیورسٹی میں پڑھائے۔ بھلا بتاؤ یہ ریت کب سے چل نکلی ہے خاندان میں؟ وہ ناک پر چشمہ جماتے ہوئے انتہائی ناگواری کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے اماں جان، وہ اس طرح لڑکی میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، تعلیم کی بدولت وہ معاشرے کے سیٹ اپ کو جلد قبول کر لیتی ہیں۔ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے نقطہ نظر کو واضح کر گیا تھا، جس پر اماں جان کا وہی واویلا شروع ہو گیا۔ مجھے زن مریدی اور اسے دیدہ ہوائی کے مخصوص طعنے سننے کو ملے، جن پر میں انہیں سلام کر کے وہاں سے اٹھ آیا۔ نروشا نے بھی قریب کھڑے سب سن لیا تھا، مگر آج ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر ملال کے رنگ نہیں چھائے، بلکہ وہ اعتماد سے چلتی میرے پہلو میں آ رکی۔ بہت سے لوگ ہماری بات سمجھنے کی کسن کوشش نہیں کرتے، اپنے ذہن و دل کو جیسے تالا ہی لگا لیتے ہیں۔ تائی اماں کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ مجھ پر نظر جمائے گہرے لہجے میں بولی تھی، میں اس کا اشارہ سمجھ رہا تھا، لہٰذا تبسم لبوں میں دبائے ہوئے ادھر ادھر ہو گیا۔ اس شام میں گھر لوٹا تو وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی مل گئی۔
گود میں کشن رکھے اس کی نظریں بظاہر ٹی وی پر مرکوز تھیں، مگر چہرہ گہرے سے استغراق کا غماز تھا۔ کیا بات ہے، چپ چپ کیوں ہو؟ میں شاور لے کر خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ ملازمہ نے چائے لا کر دی تو اس کے پاس آ بیٹھا۔ سپ لیتے ہوئے میں نے قصداً اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ جب بولنے کے لیے کچھ نہ رہے تو خاموشی ہی بھلی ہوتی ہے۔ مگر تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ اس کے لہجے میں تیرتے شکوے میں نے نظر انداز کرتے ہوئے جس تغافل اور اطمینان سے کہا، وہ مجھے بے حد ملامتی اور شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہنسنے کے لیے کوئی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہو تو مجھے بھی بتائیے۔ لہجے میں تیکھا پن اور ترشی تھی۔ میں مسکرا کر اٹھا اور کمرے سے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب اٹھا لایا اور اس کے پاس ڈالتے ہوئے بولا، یہ لو، چراغ تلے بہترین نسخہ ہے۔ جواباً اس نے مجھے تعصب سے دیکھا تھا۔ مجھے ایسی ہنسی، ایسے مسکراہٹ کی خواہش نہیں جو کتابوں میں لکھے لطیفوں کی مرہون منت ہو۔ میں سچی ہنسی ہنسنا چاہتی ہوں، ایسی ہنسی جو میرے اندر سے ابلے، مگر آپ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی تیزی سے پھیلنے لگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ در حقیقت مجھے اس کا یہ انداز بے حد بھا گیا تھا، شاید اسی لیے میں ہز اٹھا رہا تھا۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ اب وہ بالکل ویسی بن گئی تھی جیسا میں نے چاہا تھا۔ میرے آئیڈیل کے بہت قریب آ گئی تھی وہ۔ عمر کو پتہ چلا تو اس نے مجھے سخت برا بھلا کہا۔ وہ تو شروع سے نروشا کا حامی تھا، ابھی بھی اسی کی وکالت کرتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا سنایا یہ شعر دماغ میں ادھم مچاتا رہا اور میں مسکراتا رہا۔ یہ اچھا ہے کہ آپس کے بھرم نہ ٹوٹنے پائیں، کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا۔ اس روز ہماری ویڈنگ اینیورسری تھی۔ صبح صبح کیلنڈر پر نظر پڑی تو میں چونک گیا۔ نروشا حسب معمول میری روانگی سے قبل ناشتے کے لوازمات تیار کرنے اور ساتھ ساتھ مجھے تیار ہونے میں مدد دے رہی تھی۔ خدا جانے اسے آج کا دن یاد تھا یا نہیں، اس کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ پچھلی دونوں سالگرہوں پر اس نے ہی پہلے وش کیا تھا۔ مجھے یاد تھا پہلی ویڈنگ اینیورسری پر اس نے ایک خوبصورت گفٹ کارڈ اور گلاب کی ادھ کھلی کلی میرے سرہانے رکھی تھی۔ دوسرے سال بھی اس کی یہی روٹین رہی، مگر اس بار نہ تو گفٹ تھا، نہ گلاب، نہ کارڈ۔ اصولاً تو مجھے حیران ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے تیور جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے تیکھے تھے، اس کے پیش نظر مجھے کوئی خاص تعجب نہ ہوا۔ پہلے میں نے سوچا اسے وش کروں، پھر کچھ خیال آنے پر رک گیا۔ آفس جانے کا موڈ ختم ہو چکا تھا۔ وہ ناشتہ میز پر لگا کر واپس آئی تو میں اس کے پریس کیے کپڑے واپس ہینگ کر رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے آپ کو۔ آج آفس جانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ اس کے عجلت مچانے پر میں نے اطمینان سے کہا تو ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ غالباً اسے خیال ہوا کہ میں اسے وش کرنے کے لیے رک گیا ہوں۔ کیوں؟ بہت امید سے پوچھا تھا اس نے۔ بس یوں ہی آج سر میں کچھ درد ہو رہا ہے۔ میں نے قصداً اس کی طرف پشت کر لی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے اور بے بسی کے تاثرات البتہ میں نے نوٹ کر لیے تھے۔ اپنی مسکراہٹ روک کر جس وقت میں دوبارہ مڑا وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ ناشتہ اس نے میرے ساتھ کیا، البتہ اس کا موڈ سخت آف تھا۔ میری ادھر ادھر کی کسی بات کا اس نے جواب دینا گوارا نہ کیا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ دوپہر کا کھانا بنانے اور دوسرے کاموں کا بہانہ کر کے چلی گئی۔ میں ٹی وی کے سامنے آ بیٹھا۔ ایک کے بعد دوسرا چینل بدلتے بدلتے میں بالکل ہی بور ہونے لگا تو وہ چلی آئی۔ گیلے بال تولیے سے لپیٹے سبز لان کے سوٹ میں وہ بہت فریش لگ رہی تھی، تاہم آنکھوں کی چمک ماند تھی۔ اسے یقیناً میرے رویے نے بے حد پریشان کیا تھا۔ کیا ہوا، مل گئی کاموں سے فراغت؟ میرے دوستانہ لہجے پر بھی اس کا انداز ہنوز تھا۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ مجھے مستقل اپنی جانب متوجہ پا کر وہ پہلے کچھ جذبز ہوئی، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اجازت چاہیے آپ کی۔ یونیورسٹی میں اس اچانک فرمائش کے لیے قطعاً تیار نہ تھا، لہٰذا ابرو اٹھا کر پوچھا، جی کیا آپ نے نہیں پڑھا وہاں؟ نظریں نیچے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی در آئی تھی۔ شاید اسے شاذ ناصری یاد آ گئی تھی، اور یاد تو مجھے بھی بہت کچھ آ گیا تھا، مگر میں فوراً سنبھل گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں ایک لہجے کو چپ ہوا، پھر بولا، یہ حالات سے فرار ہے تمہارا شوق یا کچھ اور؟ بہت عرصے بعد یا شاید پہلی بار میں نے اسے بغیر کسی ملائمت کے مخاطب کیا تھا۔ وہ کچھ متحیر سی مجھے دیکھنے لگی، پھر گہری سانس بھر کر اعتماد بحال کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، میں تو بس اتنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر عصمت کا وہ کون سا معیار ہوگا جب آپ مجھے نظر انداز نہیں کریں گے، مجھے جھٹلائیں گے نہیں، مجھے تسلیم کریں گے۔ وہ تو جیسے سارے حساب آج بے باک کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے نروشا، میں نے ہمیشہ تمہیں اہمیت دی، تمہاری حیثیت کو مانا اور تمہیں تسلیم کیا ہے۔ وہ بہت زیادہ بدگمان لگ رہی تھی، میری بات پر استہزائیہ سا مسکرائی۔ تسلیم کرنے اور قبول کرنے میں فرق ہوتا ہے فرزان۔ آپ نے مجھے تسلیم تو کیا مگر قبول نہیں، اور اگر کیا بھی تو محض دکھاوے کو، دنیا کو جتانے کے لیے کہ آپ ایک مکمل شخصیت ہیں، گھر ہے، بیوی ہے، ایسی بیوی جسے آپ نے گروم کیا، جسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جسے اعتماد کے ساتھ جینے کا ہنر بتایا، جسے یہ ٹریننگ دی کہ اپنے حق کے لیے لڑو، اور جب وہ آپ کے سامنے اپنا حق مانگنے کھڑی ہوئی تو اسے نگاہ بھر کر دیکھنا تک ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بولنے پر آئی تو بنا رکے بولتی چلی گئی۔
شاید وہ اچھی طرح سوچ کر آئی تھی کہ اسے کیا کہنا ہے۔ اس کا لہجہ بھیگ چلا تھا اور میں لب بھینچے اسے سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ نے ایک مثال قائم کر دی، وہ فرسودہ روایات توڑ دیں جنہیں ہر کوئی سینے سے لگائے بڑی شان سے جی رہا ہے۔ مگر کیا آپ اپنے آپ کو ان تمام لوگوں سے مختلف سمجھتے ہیں؟ نہیں فرزان، آپ ان جیسے ہی ہیں۔ بیوی کے تمام حقوق پورے کیے آپ نے، مگر محبت نہیں کی۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کیوں مجھے اس عالم بے خبری سے نکالا؟ کیوں جاننے دیا مجھے کہ میں کیا ہوں، کیا حق رکھتی ہوں؟ اور اب جب کہ میں پوری طرح بیدار ہو چکی ہوں تو آپ کی یہ بے خبری، یہ تغافل مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے اب کچھ نہیں مانگ رہی، صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دیں، نہیں تو اس ماحول میں میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ میری توقع کے برخلاف بہت زیادہ تھک چکی تھی اور آر یا پار ہونا چاہتی تھی۔ مگر میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس طرح گھر اور میں دونوں ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ جواباً میں نے جس سکون سے کہا وہ بری طرح تل ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرزان، آپ بے حد شدید مایوسی، تعصف اور رنج سے وہ کچھ بول ہی نہ سکی تو مڑ کر تیزی سے باہر جانے لگی کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے رخ پھیر کر مجھے شدید غصے سے دیکھا تھا۔ بیٹھو یہاں، تم سے مجھے بھی تو کچھ کہنا ہے۔ باوجود کوشش کے میرا چور تبسم لبوں پر پھیل گیا تھا۔ وہ کچھ مشکوک اور کچھ ہراساں ہو گئی تھی۔ یہ التفات یقیناً اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا نرم و نازک ہاتھ میری گرفت میں تھا تو اسے رکنا ہی پڑا۔ کیا کہوں، کہاں سے شروع کروں؟ میں کچھ دیر توقف کے بعد بولا تھا۔ وہ مجھے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگی اور یکدم ہی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اسے ٹوک دیا اور نرمی سے کہنے لگا، اب میری باری ہے۔ بہت کہہ لیا تم نے جو کہنا تھا۔ پچھلے چند ماہ سے تم ہی بول رہی ہو، کبھی ٹوکا میں نے؟ نہیں نا؟ تو اب تم سنو۔ میرے اس طرح ٹوکنے پر وہ لب بستہ سی رہ گئی۔ سچ کہوں تو منگنی سے لے کر شادی تک وہ 4 سال بڑی اذیت میں گزرے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے نروشا کہ تمہیں اپنی زندگی میں نے مجبوراً شامل کیا تھا، صرف گھر والوں کے اصرار پر۔ میں رکا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھ کر نادم سا ہو گیا اور اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ بلیو می نروشا، محبت کے معاملے میں انسان بہت مجبور ہوتا ہے۔ میں بھی تھا۔ شاز ناصری اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود میرے دل میں بستی تھی، مگر اسے مجھے جدائی کا زخم دینا تھا۔ وہ دے گئی۔ پھر تم آئی اور یقین کرو کہ کئی دن تک تو میں تمہیں قبول ہی نہیں کر سکا۔ مجھے اعتراف ہے کہ کردار، اخلاق، سیرت اور حسن سب میں شاز تم سے پیچھے تھی۔ تم ہر جگہ حاوی تھیں، مگر تمہاری میری عمر کا فرق اور سب سے بڑھ کر تمہاری سراسیمگی اور بے اعتمادی مجھے بالکل ہی مایوس کر گئی۔ میں نے ایک میچور اور ہم عمر ساتھی کا خواب دیکھا تھا۔ کیا تم یقین کرو گی کہ گھر میں کبھی کسی نے تذکرہ بھی تمہاری عمر نہیں بتائی تھی اور نہ میں نے پوچھی۔ میری باتوں پر وہ بے حد سبکی محسوس کر رہی تھی۔ یکدم ہی ہاتھ چھڑا کر اٹھنا چاہا تو میں نے اسے زبردستی کھینچ کر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ پھر یوں ہوا کہ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ تم نے میرے ہر طرح کے رویے کو برداشت کیا، صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، مگر میں چاہتا تھا کہ تم خود کو منواؤ، اپنا حق پہچانو، نہ ملے تو چھین لو، جی داری سے زندگی کا سامنا کرو، اور تم ایسی ہی بنتی چلی گئی۔ میں نے کبھی کسی پلاننگ کے تحت تمہیں خود سے فاصلوں پر رکھ کر تمہارے اندر جارحیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ بس ایسے ہی ہونا تھا۔ میں نے ذرا کی ذرا رک کر اسے دیکھا تو وہ آنسوں سے لبالب بھری آنکھوں میں حیرت سموئے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ آج پہلی بار میں اتنا بول رہا تھا، ورنہ شروع میں نروشا کی گھبراہٹ اور بعد میں خفگی سے ایسے مواقع کم ہی آئے تھے۔ مگر شاز ناصری، وہ جانے کیا پوچھتی، گڑبڑا کر چپ ہو گئی تو میں اس کے رخساروں پر ڈھلک آنے والے آنسو سمیٹ کر مسکرا دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ ہے نروشا کہ مرد کبھی نہ کبھی اپنی بیوی سے اپنے ماضی کی رنگینیاں ضرور ڈسکس کرتا ہے اور داد وصول کرنے کا بھی خواہش مند رہتا ہے، مگر میں نے کبھی تم کو ہرٹ کرنا نہیں چاہا۔ اگر اماں جان نے تمہیں اس امر سے واقف نہ کیا ہوتا تو یقین کرو میں تعمر اس کا تذکرہ نہ کرتا۔ گو کہ مجھے اس بات پر کوئی پشیمانی نہیں، کیونکہ وہ میری زندگی میں جب آئی جب تم نہیں تھی، اور اب اس کا کوئی تعلق نہیں مجھ سے، جبکہ تم۔ میں نے یکدم شوخی سے اسے دیکھا تو وہ سٹ پٹانے لگی۔ سچ کہوں تم نے مجھے جیت لیا، مجھے بھی، میرے دل کو بھی اور محبت کو بھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارفتگی، سچائی اور خلوص سے بولا تو وہ بے اختیار محجوب سی ہنس پڑی۔ مطلع یکدم صاف ہو گیا تھا۔ کہو یقین آیا؟ میں نے تسلی کی خاطر پوچھا۔ آپ کی یہ عادت مجھے ہمیشہ سے پسند ہے فرزان کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، اور اب اس وقت بھی بس اسی یقین کے سہارے خوشیوں کی امید کرنے لگی ہوں۔ بلکہ رخساروں پر بچھائے وہ اپنے مخصوص دھیمے سروں میں گویا تھی۔ میرے سر سے جیسے منو بوجھ اترا تھا، اور میرا ایمان ہے کہ یہ امیدیں ضرور بارآور ہوں گی۔ تم وہ موتی ہو جو مجھے بن مانگے ملا ہے۔ میں نے کبھی پتھر کی تمنا کی تھی، مگر باری تعالیٰ نے مجھے تم جیسا موتی عطا کیا جس کی قیمت اب میں جان گیا ہوں۔ میں نے اس کے بالوں کی لٹ ہلکے سے کھینچی تو وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی، ویسی ہی سچی ہنسی جیسی وہ چاہتی تھی۔ تو پھر یونیورسٹی کا ایڈمیشن پکا؟ یکدم اسے یاد آیا تو میں ہنس پڑا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ دیا، بس اب اور نہیں، تمہاری عظمت کا یہی معیار کافی ہے، بلیو می۔
اور اگر میں کہوں کہ پوسٹ گریجویشن میرا ارمان ہے تو؟ وہ بہت مان سے پوچھ رہی تھی۔ میرے لیے اسے نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ اچھا بابا اچھا، کر لو جو کرنا چاہتی ہو، مگر فی الحال فوری اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہہ کر اسے بھی اٹھایا تو وہ سوالیہ ہو گئی۔ ہیپی اینیورسری نروشا، مجھے یقین ہے کہ آئندہ ہم دونوں خوش رہیں گے۔ اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے میں نے کہا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ سمندر کا ساحل اس کی پسندیدہ جگہ تھی، لہٰذا ہم وہیں چلے آئے تھے۔ اس روز میں نے اسے بے تحاشا ہنستے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے شاذ ناصری کا خیال آ گیا۔ اب نہیں، وہ ایک پتھر تھا فرزان، اور نروشا ایک موتی ہے، اسے بھول جاؤ، دل نے کہا تو میں نروشا کے پاس چلا آیا۔ بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ پتھر، مگر کبھی کبھی دل کی یہ مانگ اپنا آپ منوانے کے لیے سر پٹکنے لگتی ہے اور وجود کے اندر چٹک کر رہ جاتی ہے، جیسے شاذ ناصری مجھ میں کہیں بکھر کر کھو گئی تھی۔ ختم شد۔ جی ڈیئر لسنرز، تو یہ کہانی یہاں ختم ہوئی۔ مجھے کہانی کافی اچھی لگی، تھوڑی سنجیدہ سی تھی لیکن بہت ہی اچھی باتیں، زندگی کے حقائق بیان کیے گئے تھے۔ انسان اور اس کی خواہش پوری نہ ہونے پر انسان کے اندر جو تشنگی باقی رہ جاتی ہے، اس حوالے سے بیان کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب بہت سارا وقت گزرتا ہے اور وہ فیصلے ہمارے حق میں اچھے ثابت ہو جاتے ہیں، ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے، لیکن وقتی طور پر جب ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کوئی مراد ہماری پوری نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم تو نادان ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے، ہر بات سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ بہتر ہوتا ہے کہ ہم وقت رہتے یہ بات سمجھ جائیں اور شکوے شکایت کرنے کی بجائے زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے، اللہ سے شکوے شکایت کرتے ہوئے زندگی جینا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو اس حد تک مایوس ہو جاتے ہیں کہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کام، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے کرے۔ انسان خود جو ہے وہ اپنے لیے بہتر فیصلے نہیں کرتا اور اکثر اپنے فیصلوں پر پچھتاتا ہے۔ بہرحال امید ہے آپ سب کو کہانی پسند آئے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی شارٹ سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔